بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ پیر کا دن ہے۔ گڈ مارننگ ٹو یو آل۔ میں صدف عبدالجبار اور میرے ساتھ ہیں اشفاق اسحاق۔ حاضر جناب۔ حاضری تو لگا دی ہے انہوں نے، لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے ذرا اس سے آغاز کر لیتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ ہم آج کل جس دور میں ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے جی موبائل فون آپ کی ایک ایکسٹینشن بن گئے، اس کے بغیر آپ کہیں نہیں جاتے، آپ ادھورے ہیں۔ ادھورے لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اس کے بغیر نہیں جاتے، کچن میں اس کے بغیر نہیں جاتے، ایون تو کچھ لوگ باتھ روم بھی اس کے بغیر نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ لیکن اشفاق اسحاق ستی، آج کیا تاریخ ہے؟ آج ہے 27 جنوری 2025۔ لکھ کر رکھ لیں، یہ اپنا موبائل فون گھر پہ بھولائیں۔ اور آپ سوچئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے مشوروں کو یا جو لوگ مشورے یہاں پر آ کے دیتے ہیں کہ اسکرین ٹائم کم ہونا چاہیے، میں کتنا سیریس لیتا ہوں اس کو۔ بات کو کیسے ٹویسٹ کیا آپ؟ اب میں کیا کروں؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ the thing that I have in my pocket is phone۔ وہ بعد میں پتہ چلا وہ والیٹ تھا۔ تو پھر اس کے اندر یہ ہوا کہ اب میں نے کہا کہ جتنا میں سفر طے کر چکا ہوں یہاں سے واپس کیا جانا، تو پھر دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اٹس پاسورڈ پروٹیکٹڈ۔ تو پھر یہ دو سکونوں کی وجہ سے میں نے کہا چلو لیٹ اٹ بی، تھوڑی دیر میں بھی آپ لوگوں کو بتا سکوں گا کہ کتنا ہم نے زبردست جو ہے وہ کام کیا۔ لیکن بہرحال ایسے انسٹنسز منڈے بلوز صدف عبدالجبار، منڈے کو ہم بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ کراچی سے تو سردی چلی گئی، تو میں بھی صدف ایسے میں ایک چیز سوچ رہا تھا، آپ یہ سوچئے ہم جتنا بات کریں یا جتنا کہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ اچھا، جو بائیڈن اچھا، کوئی اور کیملا ہیرس اچھی، سارے ایک جیسے ہیں۔ وجہ کیوں؟ ابھی بھائی ایئر فورس ون پہ صحافیوں سے گفتگو کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور کیا کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میں نے بات کی جو مصر والوں سے بھی، میں مصر کے پریزیڈنٹ سیسی سے بھی بات کروں گا، میں جارڈن کے کنگ سے بھی بات کروں گا، ہم چاہیں گے کہ یہ جو 15 لاکھ فلسطینی ہیں، 1.5 ملین ان کو یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں لے لیں۔ اچھا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تباہ و برباد ہو گیا ہے تو کہیں اور ان کو بسا دیں، پر ٹائم بینگ نہیں کہہ رہے، نہیں وہ کہہ رہے ہیں پرمننٹلی جو ہے وہ کہیں، اور پھر کہیں ان سے اٹس اوور۔ یعنی کہ یہ آپ مینٹیلٹی دیکھیں کہ ایک کلینزنگ کس طریقے سے ہو رہی تھی کہ لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو مصر میں اور ادھر بزا دیں، اور فلسطین سے اور یہ جو سارا علاقہ ہے مقبوضہ بیت المقدس، غزہ، یہاں سے ان کی انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں دیں گے فلسطینی خود، اور ظاہر ہے جو اسلامی ممالک ہیں بات یہ ہے کہ سب ایک جیسے ہیں۔ چلیں جی، یہاں آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم ذرا آغاز کرتے ہیں۔ اوور دا ویکینڈ میچ کا سب کو انتظار تھا اور سب میچ دیکھ بھی رہے تھے۔ پاکستان کا دوسرا ٹیسٹ ملتان میں جاری ہے۔ پہلا ٹیسٹ پاکستان جیت گیا تھا، اور ہم نے بڑی محنت سے ایک فارمولا نکالا عاقب جاوید صاحب نے، اس کے تحت پچ تیار ہوئی، خوب ڈرائی کیا گیا پچ کو، لیکن ہم اپنے ہی جال میں پھنس گئے، اور اس مشکل وکٹ پر ویسٹ انڈین تو کھیلتے رہے، لیکن ہمارے جو ٹاپ 4 بیٹسمین ہیں وہ 74 یا 75 کتنے تمام 76 رنز پر وہ آؤٹ۔ پہلی اننگز میں بھی ہم نے کیا تباہی مچائی، اور وہاں پر ان کے آپ دیکھیں کہ 8 وکٹیں گرنے کے بعد بھی، اور ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، 8 وکٹیں انہوں نے گرا لیں ودن 60 اور 70 آڈ رنز، اور اس کے بعد باقی جو ان کی ٹیل تھی انہوں نے رنز اسکور کیے اور اسکور کو وہاں تک پہنچایا، اور ہم ان کے اسکور سے 9 رنز پہلے آل آؤٹ ہو گئے، اور ہماری 6 وکٹیں صرف 35 رنز پہ گریں آخری کی جگہ۔ 4 تو ٹاپ نکل گئے ہمارے۔ تو اب یہ ہے کہ صدف مجھے تو if you ask me honestly my opinion، ہم یہ ٹیسٹ میچ ہار رہے ہیں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم ہار جائیں گے، اس وکٹ پہ ہار رہے ہیں، کیونکہ ایسا کیا ہوا کہ وہ رنز بنا رہے تھے اور ہم نہیں رنز بنا رہے؟ بس یہ ہماری ایک تو اپروچ کی بات ہے، جس طریقے سے ہم وکٹیں گنواتے ہیں، بابر اعظم جس طرح سے بولڈ ہوئے ایٹسیٹرا۔ تو چلیں جی، ہمارے ساتھ کون ہے لائن پہ؟ شاہد ہاشمی صاحب، نمائندہ خصوصی برائے کھیل، اور توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو توصیف بھائی سے میں اس لیے شروع کروں گا کہ توصیف بھائی، یہ اسپنرز کی جنت تصور کی جا رہی ہے وکٹ، اور بیٹرز کے لیے مشکلات، لیکن آپ بینگ اے اسپنر آپ کو خوشی ہوتی ہوگی کہ بال اتنا ٹرن ہو رہا ہے، کاش ہمارے زمانے میں بھی ایسی وکٹیں بناتے کہ ہم بھی اتنا فائدہ اٹھاتے۔ لیکن یہاں پر تو بھیا یہ جو بیٹسمین جس طریقے سے آؤٹ ہو رہے ہیں، یہ بھی کارنامہ ہے پاکستانی بلے بازوں کا، اسپیشلی آئی ٹاک اباؤٹ بابر اعظم۔ جی ہاں سزی صاحب، اور یقینی طور پہ ہمیں تھوڑا سا وہ رکھنا چاہیے، کوئی ایک ہیرو بن جائے، اور اسی طرح ہیرو بنتے بھی ہیں، اور یقینی طور پہ مشکلات میں ہیں ہم، اور کافی، اور جو آپ نے کہا کہ اپنے ہی جال میں پھنس گئے، اسٹریٹجی بنائی تھی، کامیاب ہوئے، انگلینڈ کے خلاف کامیاب ہوئے، پھر اس کے بعد ہم یہاں پر آن کے ظاہر ہے پریپیئر جیسی کی تھی پچ، اسپنرز نے اپنا کام کیا بالکل، اور خوشی ہے مجھے بینگ ہے۔ لیکن توصیف صاحب، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی اسپنر لے کر آ رہے ہیں اور ان کے اسپنر بھی تیاری سے آ رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے
हमारे स्पिनर उनसे काफी बेहतर हैं। हाँ, बैट्समैनों की अगर आप बात करें, जो अभी आप बात कर रहे थे, वो वाकई बड़ा ही लेट डाउन किया हमें, बहुत ज्यादा। और एक इसकी वजह देखिए, इस टाइप की पिच पे आप 3 इनिंग यानी कि पिछला टेस्ट और इसमें 1 इनिंग के बाद जो है वेस्ट इंडीज ने अपनी जो है स्ट्रेटेजी चेंज की और ब्रेथ वाइट और दूसरे ओपनर आए थे, उन्होंने आते ही कहा कि जी अटैक कर दो, अटैक कर दें, ठीक है। और उन्होंने अटैक कर दिया और अटैक में वो कामयाब हो गए। और फिर ऐसा अटैक किया कि 2 विकेटें ओपनर्स नहीं निकल के जो है स्टंप आउट हुए, जिस तरह के रिजवान हुए थे पहले। इस पिच पे जो है बीइंग ए स्पिनर, अगर आपके पाँव नहीं चलते, आई मीन के फुटवर्क आपका अगर नहीं है ना, बहुत मुश्किल है। कल मैंने बाबर को देखा 2-3 दफा वो बाहर निकले और पैरों पे लग गई बॉल। जब तक आप पैर यूज नहीं करेंगे इसमें और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, देखिए इतनी ऐसी पिच जो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि मिट्टी हुई है, वहां से टर्न इतना हो रहा है, आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जैसे कि वेस्ट इंडीज ने किया। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि जब अटैक हुआ तब थोड़ी कप्तानी को देखना पड़ता है। इसलिए कि देखिए जब आपके दोनों उस पर अटैक कर दिया उन्होंने, देखिए रन्स बहुत दे दिए हमारे स्पिनर ने। इस पिच पे भी आप देखें तो तीनों स्पिनर को अगर हम मिलाएं तो 220-21 रन इन्होंने दिए हैं। जाहिर है। तो उस लिहाज से भी मैं कहता हूँ कि थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करते। वेरी सलमान अली आगा जब लग गए किसी को, आप बिल्कुल इस पे मैं आपके पास वापस आऊंगा। शाहिद भाई, बात यह है कि हम जाहिर है कि अपने स्टार्स को सपोर्ट करते हैं, और मैं तो यकीन करें कि जब दिल बहुत दुखी होता है तो कभी बाबर आजम की पुरानी इनिंग्स लगा के देख लेता हूँ, 196 उन्होंने जब बनाए थे, कभी और कोई इनिंग्स देख लेता हूँ, लेकिन अब ना उनका टेम्परामेंट वो नज़र आ रहा है, ना उनके साथ उनसे खेला जा रहा है। प्लस एक हमेशा से जो प्रॉब्लम रही है स्लो लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट उनको, वो इस मैच में और बिलखुसूस इस इनिंग्स में भी देखने में आई। क्यों आखिर? शाहिद भाई, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कल बड़ा अच्छा वो खेल रहा था, उसको जो सिंक्लेयर की बॉल, वो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, वो उसकी बॉल एक बाउंस हुई और उसका कैच निकल गया। कल वो अच्छा खेल रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पाकिस्तान को जितवाने की तरफ लेके जाएगा और एक बड़ी इनिंग्स खेलने जा रहा है। लेकिन इस तरह होता है ऐसी पिचें बनाने पर। जैसे आपने तौसीफ भाई से सवाल किया, तौसीफ भाई का जो फर्स्ट टेस्ट मैच था, फर्स्ट एवर टेस्ट मैच, और बड़ी कहानी है इनकी किस तरह ये टेस्ट मैच खेले थे, कभी सुनिएगा आप इनसे। उसमें भी बड़ी स्पिन पिच थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन उसमें माजिद खान ने दोनों इनिंग्स में खड़े होकर जबरदस्त बैटिंग की। इस तरह की पिच पर आपको एक तो टॉस जीतना जरूरी होता है, लेकिन वो आपके बस में नहीं होता। लेकिन फिर आपके पास एक जो आपके बस में होता है वो ये कि जब पहली इनिंग्स में जो भी स्कोर करे सामने वाली टीम, आपको इतना बड़ा स्कोर करना पड़ता है, 100, 125, 150 रन की लीड लेनी होती है कि आपको दूसरी इनिंग्स यानी जो मैच की चौथी इनिंग्स होती है वो ज्यादा बड़ी ना खेली पड़े। तो शाहिद साहब ये कहे ना कि ये जो फॉर्मूला था जिसे कामयाबी की कुंजी कहा जा रहा था, इस फॉर्मूले में हमारे बैट्समैन ने भी ऐड करना है, ये भूल गए थे हम। हाँ, स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात नहीं किए। बहुत रिस्की फॉर्मूला है। अभी इंडिया की टीम जो 18 सीरीज अपने यहाँ नहीं जीती थी, 2011 में आखिरी सीरीज जीती थी, 2024 में सीरीज हारी न्यूजीलैंड से, इसलिए कि स्पिन पर उनके बैट्समैन भी ना खेल सके। और वो पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर इस सीमिंग कंडीशन में उन्होंने बैटिंग कर ली, एरोगेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में 40 रन पर आउट हो गए, टेस्ट मैच हार गए। अगले दोनों टेस्ट मैचों का टॉस वो हार गए और पूरी सीरीज 3-0 हार गए। अच्छा तौसीफ साहब, मैं ये कह रहा था कि एक तो बॉल पढ़ना होता है, एक चीज़ आकिब जावेद साहब जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले जो है वो हमारे बॉलर्स, एक तो पेस था उनके पास, फिर दूसरा ये है कि रिवर्स भी अच्छी करते थे, तो हम पहले विकेटें ना सही बाद में विकेटें निकाल लिया करते थे, वो हवाला भी दे रहे थे। अब वो सिलसिला रहा नहीं है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि अब दैट यंगस्टर काशिफ, हम उसको लेके आए हैं एंड वी वांट हिम टू सक्सीड, कि जी उसने विकेटें वगैरह भी हासिल की हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आजकल पता नहीं क्या हो गया हमारे बॉलर्स को कि उसकी एक तो बॉल मूव नहीं कर रही, चलें दैट माइट बी ड्यू टू द विकेट, लेकिन उससे हट के पेस, केमार रोच अब आके जो है वो आप देख लें कि उसका पेस अब भी जो है वो ही इज टचिंग 140 एंड दैट यंगस्टर वाज बॉलिंग एट 129, 130। ये व्हाई इज दैट? शाहिद भाई ने जो अभी एक बात की थी ना, थोड़ा सा मैं शाहिद भाई को करेक्ट करूं कि एक तो वो टीम जो थी, पता है कौन सी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट थे। दूसरी बात ये बिल्कुल
टर्न हो रहा था, मगर 2 दिन बाद टर्न हुआ है और ठीक ठाक टर्न हुआ था। लेकिन यहाँ तो आपने देखा, और हकीकत है कि हम हिले जरूर, हमने उनको आउट क्लास किया और करना चाहिए हमें इसमें, लेकिन इस तरह का आप करेंगे तो अब क्या बैट्समैन क्या कहेंगे? बैट्समैन ये कहेंगे और अपना पल्लू झाड़ देंगे कि नहीं जी वो तो ऐसी पिच थी, क्या ही नहीं दिया, ग्रेवयार्ड नहीं कहा उसने, रिजवान ने, कि ये कब्रिस्तान है ये तो। अब क्या ना, आप ऐसी बातें करके अपने आप को खुद लेट डाउन कर रहे हो। आपने स्ट्रेटेजी बनाई, आपने सारा कुछ किया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह थोड़ी होता है कि आप पहले ही दिन इतना गज भर टर्न। देखिए ये टीम वैसे गिर जाती। दूसरी बात, आपने फास्ट बॉलर की बात की, बिल्कुल देखिए इन्होंने चेंजिंग, मैंने जैसे कहा कि जब पिट रहे थे यानी कि रन बन रहे थे, आप सलमान अली आगा को लगा देते या काशिफ को लगा के देखे, लगाया आपने, वो विकेट ले गया उसमें। तो हम किसी पे एतमाद नहीं कर रहे हैं। अगर एतमाद करें तो हम 2 पेसर के साथ जाएं, सलमान अली आगा बीच में बॉलिंग करेंगे, 3 स्पिनर की आपको जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही देख लें कि ये ऐसी पिचों पे जाहिद महमूद जो खेले थे वो बेचारे ने 6-7 ओवर ही किए थे टेस्ट में। तो आई थिंक मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजी आप बिल्कुल बनाएं, मगर आप ये नहीं करें। मैं भी इसके हक में हूँ कि अपने मुल्क में अपनी होनी चाहिए, मगर ये इसको रड़ा कहते हैं। और आई होप कि ऐसे प्लेयर हों अभी खेलें कि हम ये मैच जीत जाए, बट मुश्किलात हमें हैं। मगर स्ट्रेटेजी अगर बनाई थी तो थोड़ा सा बैट्समैनों को भी होना चाहिए। 2 दिन बाद टर्न हो जाता है। What can we do now, तौसीफ साहब? अब रन बनाए Which is very difficult, जो बहुत ही मुश्किल काम है। नहीं हो सकता है, हो सकता है, सही है, हो सकता है। ऐसा नहीं है, देखें ऐसा नहीं है। एक तो चौथी इनिंग सर, एक तो चौथी इनिंग, दूसरा 4 विकेट, लेकिन आप तीसरा दिन देखें, तीसरा दिन मैं 5वें दिन की बात कर रहा होता या चौथे दिन की बात कर रहा होता तो मुझे कुछ लगता कि हाँ जी ऐसे स्पाइक्स के पैचेस पड़ गए हैं, उस पर टर्न हो रहा है। मगर यहाँ तो कोई भी बॉल किसी वक्त भी गिर जाएगा। हाँ, और दूसरा जितना लो रह रहा है बॉल, वो अबरार वाली विकेट मुझे याद है, वो तो हैरान था कि बॉल आई कहाँ से और इतने लो रहते हुए कैसे गई। शाहिद साहब, काशिफ के बारे में योर थॉट्स सर? एक तो पहले तस्दीक कर दूं कि नॉट यंग, 30 साल क्रिकेट में डेब्यू करने सर, को वो मुझे हाँ, इंतजामुल हक ने बड़ा अच्छा, एक मुझे रहमान याद आ गया। हाँ, अब्दुल रहमान भी इंतजाम में बड़ा अच्छा पोस्ट है, ही इज नॉट वेरी यंग, तो ही इज नॉट वेरी यंग। और उसने अभी जो कायद आजम ट्रॉफी का सीजन खत्म हुआ है, उससे पिछले वाले सीजन में वो 4थे नंबर पर बॉलर्स की लिस्ट में थे। अगर कोई टेस्ट मैच खेलता है फास्ट बॉलर, तो या तो वो खुर्रम शहजाद था जो पहला टेस्ट खेला, या दूसरे नंबर पर मोहम्मद अली है जो 5 सीजन में मैं बता रहा हूँ आपको, 5 पिछले सीजन में, हर सीजन में बॉलिंग चार्ट में दूसरे, तीसरे, चौथे इस तरह नंबरों पर रहा था। उस लड़के के साथ बहुत ज्यादा, हालांकि वो भी लड़का नहीं है, वो भी अच्छी एज का है। ऐसी पिचों पर आपको फास्ट बॉलर चाहिए, जिस तरह आप कह रहे थे कि 140 प्लस का फास्ट बॉलर चाहिए, जो या तो स्पीड से आउट करेगा या वो थोड़ी बहुत रिवर्स स्विंग से आउट करेगा, वरना आपको फास्ट बॉलर नहीं चाहिए। तो हम जब सुन रहे थे कि इस मैच से पहले कि फास्ट बॉलर को हटाकर, खुर्रम शहजाद को हटाकर इमामुल हक को खिलाया जाएगा, तो वो ज्यादा अच्छा डिसीजन होता। और अभी भी ये 178 रन इतने मुश्किल नहीं है, गेंद टर्न हो रही है लेकिन टर्न स्लो टर्न है। लेकिन बैट भी तो रही है ना शायद भाई। आपके बैट्समैनों को इस तरह की पिचों पर खेलने की आदत अच्छी खासी है, पिछले 2-3 सीजन में नहीं रही, लेकिन अगर 2 पार्टनरशिप सऊद शकील और रिजवान की और एक और पार्टनरशिप हो जाए 70-70 रन की, तो आप टेस्ट मैच जीत सकते हैं। और ये मुश्किल नहीं होगा, नामुमकिन नहीं है। और जैसे कि तौसीफ साहब कह रहे हैं, अब तो मैच जीतने के लिए रन बनाने होंगे, इसके बगैर क्या करेंगे, रन बनाने होंगे। बिल्कुल सही कहा। एक दफा हॉकी एक्सपर्ट से पूछा कि आज कौन सी टीम जीतेगी, उन्होंने कहा जो टीम ज्यादा गोल बस सही है। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, और थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूस रैकेट। लेकिन वैसे आपकी गट फीलिंग कैसे था? मेरी गट फीलिंग ये है कि भाई ऐसे ही होगा, जो अभी नतीजा है उसी तरह का कोई नतीजा निकल आएगा और वेस्ट इंडीज जीत जाएगा, है ना? हाँ। मुझे भी यही लग रहा है, पता नहीं। वैसे आपको मैं बाद में पूछूंगी, आप कैसा महसूस हो रहा है विदाउट फोन? आई फील लाइक रिजुविनेटेड। मैं बहुत ज्यादा, आपको लग नहीं रहा है मिसिंग आउट समथिंग? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा है वाकई में सदफ, ये बड़ी फीलिंग होती है जब आप एकदम, आप कहते हैं ना ब्रेक में, अभी ब्रेक पे जाएंगे ना तो आप अपने फोन में गुम होंगी और मैं फिर यूं देख रहा हूँ इधर उधर, तो अब क्या कर सकते हैं। चलिए जी, मौसम का कुछ बात कर लेते हैं। सदफ अब्दुल जब्बार,
کراچی میں تو بھائی وہ کیا کیا ہوا, تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ سوری سرفراز صاحب ادارہ سرفراز صاحب کیا کہہ یہ رہے غیر تھے, سیاسی ادارے کی کہہ رہے تھے کہ جی آنے والے دنوں میں سردی جو ہے نا شدید ہو جائے گی, میں بھی پارا سنگل ڈیجٹ میں چل جائے. آئی واز دا اونلی ون جو یہ بتا رہا تھا 3-4 دن پہلے سے کہ سردی اور کراچی کی راہیں جدا جدا ہو گئی ہیں. سو مجھے محکمہ موسمیات میں تھوڑا بہت اچھی جاب مل سکتی ہے. آپ سردار سرفراز صاحب کو آپ کیا ٹف ٹائم دینا چاہ رہی ہیں؟ تو بہرحال بات یہ ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ تنگ ہے, کوئی غلطی سے ونٹر اٹائر پہن آیا تو کہہ رہا ہے میں کیا کروں. مطلب آپ سوچیں نا کہ ہم تو وہ ہائی نیکس, وہ پتہ نہیں ٹرٹن نیکس اور پتہ نہیں کیا کیا, ہم تو ترس ہی جاتے ہیں. میں نے ابھی 2 دن پہلے شروع کیے تھے, وہ سردی نے کہا بس ہم جا رہے ہیں, اب جا رہے ہیں. اور یہ کیا تھا 24, 25, 26, 27, یا اللہ, مطلب ہمیں سردی کی اس لیے بھی طلب ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بجلی کے بل بھی کم آئیں. کتنا اچھے بل آئے ہیں اس دفعہ ویسے بجلی کے, اچھے, نظر نہ لگے, ہے نا, نظر نہ اللہ نظر بد سے بچائے, ورنہ تو اس وقت اچھا تھوڑی دیر تو نا بل دیکھ کے میں یقین ہی نہیں آ رہا تھا اشفاق, مجھے میں نے کنفرم کیا یہ ٹھیک پڑ رہی ہوں میں. ہاں تو اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اب اگلے مہینے سے جو سلسلہ ہوگا, اور میری والدہ ماجدہ فرما رہی تھیں کہ اس دفعہ سردیوں میں روزے ہوں گے. تو اب آپ سوچیں کہ جنوری کے اینڈ میں سردیاں ختم ہو گئی ہیں, اور فروری کے اینڈ میں کیا ہوگا پھر, راوی گرمی ہی گرمی لکھے گا. والدہ اس حساب سے صحیح کہہ رہی ہیں آنٹی, ملک بھر میں سردی ہوگی, ملک بھر پہ تو ہے بھائی, لاہور میں, اسلام آباد میں, سب جگہ سے. سوچیں وہ جو یک بستہ ہوائیں مشہور تھی نا کراچی کے لیے, وہ یک بستہ ہوائیں کہیں اور چلی گئی ہیں, وہ بالائی علاقوں میں چلی گئی ہیں. اب تو سائبیریا سے بھی کچھ ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہاں سے پرندے بھی آ جاتے ہیں اور ہمارے بھی آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان ہمارا سارا اپنا ہے جی, ٹھیک ہے جی. اب درجہ حرارت بتا دیتے ہیں کراچی والوں کا تاکہ وہ بھی خوش ہوں, اور پورے ملک میں کیا سلسلہ ہے بھائی. سلسلہ یہ ہے کہ ملک کے بیشتر شہروں میں سردی کی شدت برقرار ہے. اب ذرا غور کیجئے گا خواتین و حضرات کہ استور میں درجہ حرارت ہے -11, ٹھیک ہے, اسکردو کالام -8, قلات -7, ہنزا -5, کوئٹہ میں بھی -4 ہے, اور وہاں کی ہوائیں یہاں تک نہیں پہنچی. اچھا, گلگت -2, مری میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد میں درجہ حرارت 0 ماشاءاللہ, پشاور 5, لاہور میں 7, اور کراچی میں ہیں کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا. میں مان ہی نہیں سکتی کہ 9 ڈگری رہا ہوگا. What is this behavior? رات گئے بھی سردی نہیں تھی, گرمی تھی بھائی, لوگوں کو فین آن کرنے پڑ گئے. ابھی بھی 17-18 ہے, کتنا آ رہا ہے ابھی بھی. ہاں ایسے ہی ہوگا, I'm just going through it. لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پہ خود یقین نہیں آتا. اور AQI ہمارا بڑا خراب ہے صدف عبدالجبار کراچی کا. اس وقت جب ہم آپ سے بات کریں, the temperature is 15 degrees Celsius, اور ہوا میں نمی کا تناسب ہے 48%. ہوا چل رہی ہے 5.5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے, اور جو AQI ہے 219 ہے. اب میں دنیا بھر میں ایئر کوالٹی انڈیکس تھوڑا سا چیک کر لیتا ہوں کہ وہ کیا ہے جی. کیا کراچی 5ویں نمبر پہ ہے, لیکن لاہور دوسرے نمبر پر ہے. تو لاہور کی ایئر کوالٹی بھی خاصی متاثر ہوئی ہے. انڈیا, کولکتہ انڈیا از نمبر 1. تو یہ تھوڑا سا جی ماسک وغیرہ پہنے جی, احتیاط کریں. چلیں جی, اب یہ تو موسم کے بارے میں ہم آپ کو روز ہی اپڈیٹ دیتے ہیں, لیکن 9 سے میں اتفاق نہیں کرتی کہ کراچی کا درجہ حرارت ہے. یہ دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ, یا فیلز لائک پتہ نہیں 13, 14, 17 اس طرح ہے 9 کے بعد. آئی ڈونٹ نو کیا ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا کیا. چلیں اب ہم آپ کو کچھ ذرا کہیں اور لیے چلتے ہیں اور آپ کو ذرا صورتحال بتاتے ہیں. اس وقت گزشتہ سال کی ذرا سا جو طوفانی کہتے ہیں نا کچھ سیلاب آیا تھا اور تمام تر صورتحال بنی تھی, تو کاغان ویلی میں مہانڈری کے مقام پر جو طوفانی سیلاب میں ایک پل تھا وہ بہہ گیا تھا. اس کی تعمیر نو کی گئی. تعمیر نو ان دا سینس عارضی ایک پل بنایا گیا, اور کہا یہ گیا کہ آہستہ آہستہ کشادہ کیا جائے گا, مگر ایسا ہوا نہیں. اب لوگ صوبائی حکومت سے شکوے کر رہے ہیں, کافی زیادہ وہاں پر اس وقت اس حوالے سے پریشانی ہے. تو رپورٹ کر رہے ہیں مانسہرہ سے طاہر شہزاد تنوری. جولائی 2024 میں شرح کاغان مانڈری کے مقام پر صدیوں پرانا پل سیلابی ریلی میں بہہ جانے سے جہاں مقامی افراد کی املاک کو نقصان پہنچا, وہاں نراں کا سیاحتی سیزن بھی بری طرح متاثر ہوا. ہزاروں سیاح نراں میں پہنچ چکے تھے, تاہم متعلقہ اداروں نے ہنگامی بنیادوں پر عارضی سنگل پل تعمیر کر کے وقتی طور پر آمد و رفت کو بحال کر دیا تھا, مگر 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس اہم پل کی کشادگی نہ کی جا سکی, جس پر مقامی لوگوں نے آئندہ سیزن میں اس پل کو سیاحوں کے لیے مشکلات کا پیش خیمہ قرار دیا. یہ پچھلے سال مانسون کی بارشوں میں برج تباہ ہوا تھا مانڈری والا, اس کی وجہ ناران ڈسٹرب ہوا تھا کیونکہ وہاں لوگ سیاح پھنس گئے تھے نا. تو وہاں بڑے مشکل کے ساتھ یہ پل ہم نے لگایا, نیچے نے لگوایا, ٹیمپریری پل لگایا تھا.
लेकिन टेम्परेरी पुल लगाने के बाद अभी तक इसका परवाह ही नहीं की कि क्या करना है क्या नहीं करना। भी जो है नाले का पानी भी बहुत कम है, तो ये बेहतरीन दिन है अगर काम करना है, इस पुल को डबल वे करना है, पुल को उठाना है ऊपर, नहीं तो आगे जो है मानसून की बारिशों में ये पुल दोबारा बर्बाद होगा और अरबों की सेहत जो है, हमारी पूरी वैली जो है वैसे भी बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ पे हमारी सेहत भी मुतासर होगी। सियाती सीजन में लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सियाह वादी कहान का रुख करते हैं। सियाहत से वाबस्ता अफराद का सूबाई और मरकजी हुकूमत से मुतालबा है कि फिलफौर इस पुल को कुशादा किया जाए ताकि आइंदा 2 माह के बाद शुरू होने वाले सियाती सीजन में किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ ताहिर शहजाद तरोली, मांडरी, कागान वैली, मानसेरा। अच्छा जी, अब जरा आपको बताते हैं, एक अपडेट है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस सुप्रीम कोर्ट महफूज किया गया फैसला आज सुनाने जा रही है। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज जारी किया था। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज किया था। चलें जी, तो इस बारे में डिटेल जान लेते हैं। राजा मोहसिन हमारे नुमाइंदे साथ हैं। मोहसिन, ये फैसला किस वक्त तक सुनाया जाएगा, क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए 9:30 बजे अदालती वक्त का आगाज़ होता है और जो कॉज लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक जो ही कोर्ट आएगी और साथ ही एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का जो महफूज फ़ैसला है वो सुना दिया जाएगा। और इस सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एडिशनल रजिस्ट्रार की तरफ से इस तौहीन अदालत के नोटिस को चैलेंज भी किया गया था, तो वो भी अलग से एक 6 मेंबर बेंच के सामने मामला समाअत के लिए मुकर्रर है। ताहम उसकी समाअत दिन 1 बजे होगी और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है वो आज 1 बजे अभी 9:30 बजे इस केस का जो फैसला है महफूज शुदा वो सुना देगा। और इसके साथ साथ अब क्योंकि इसी मामले में बेंचेस के और जुरिस्डिक्शन से मुतालिक भी मामले का एक सवाल आया था, आर्टिकल 191 से मुतालिक भी सवाल था, तो इन तमाम चीज़ों से मुतालिक ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि जो फ़ैसला आएगा इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 2 रुकनी बेंच जो है ये कुछ फ़ैसला सुनाएगा और मुमकिन तौर पर फुल कोर्ट का ऑर्डर भी किया जा सकता है। क्योंकि मुतअद्दिद बार जो है जब अदालती मुआवनीन अदालत की मुआवनत कर रहे थे इस केस के सिलसिले में, तो ये सवालात बेंच की जानिब से पूछे गए थे कि क्या फुल कोर्ट जो है वो उसके लिए ये 2 मेंबर बेंच लिख सकता है, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है वो बेंचेस की तश्कील तो कर सकता है, लेकिन अदालती मुआवनीन का ये ख्याल था कि जो फुल कोर्ट होती है वो बेंच नहीं होता बल्कि वो फुल कोर्ट है और फुल कोर्ट बुलाना कन्वीन करना ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं, तो इस सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हमें इस रीसेंट हिस्ट्री के सबसे जो सख्त सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पहली मरतबा बज़रिया खुसूसी पासेस जो है वो कमरा अदालत नंबर 2 में जहाँ पे इस केस की समाअत होगी वहाँ पर एंट्री की इजाज़त होगी, जबकि जिन लोगों के पास ये एंट्री पासेस नहीं होंगे अदर देन वो वकला के जो इन केसेस में अपीयर हो रहे हैं, जब वो सहाफ़ी जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं उनके लिए सिर्फ ऑडियो फैसिलिटी जो है वो कोर्ट रूम नंबर 6 और 7 में रखी गई है। और इस सिलसिले में हमने देखा है कि जो फरीकैन के वकला हैं उनकी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आमद का जो सिलसिला है वो जारी है और कुछ ही देर के बाद ये फैसला भी सुना दिया जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज साहब, आपने हमें तफसीलात दी इससे मुतालिक, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी उन्होंने देखें क्या फैसला आता है इस हवाले से। फैसला तो महफूज है। हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और सियासत सियासत सियासत, चलें जी ज़रा सियासी महाज पर क्या हो रहा है इस पर बात कर लेते हैं। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये तो बड़े ज़बरदस्त अच्छे दोस्त इत्तेहादी साथ साथ चल रहे हैं, इनमें बड़े इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं। इख्तिलाफात हो भी सकते हैं, ज़ाहिर है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक साथ हो तो इसमें आप हर चीज़ पर इत्तेफाक हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब ये इख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे और बाकायदा एक इस पे बयानात का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए जिस पे सब कहें ये कैसा बयान आया, तो इस पे बात कर लेते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि मुखालफत के बावजूद नून लीग का हुकूमत बनाने में हमने साथ दिया। रिमाइंड करा रहे हैं कि हमने क्या क्या किया। हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को होगा, उसे ये सोचना चाहिए क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पर है। पीटीआई और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। ओहो, अच्छा, इससे पहले उन्होंने जो जिक्र किया वो ये किया कि जो सेनेट में हम देख रहे थे दरियाई सिंध पर कमर्शियल कमोडिटी फार्मिंग के लिए बैराज डैम्स कैनाल की तामीर के मामले पर भी
मैं शहरी जानने साहिबा की ने जो बात नहीं गुफ्तगू कर की रही, थी, हमने हाँ, शेयर भी किया था वो। दोनों जमातों की जानिब इस पर काफ़ी डिबेट हुई और शहरी जमान साहिबा ने भी इस पर गुफ्तगू की थी। चले पहले वो ज़रा सुनवा देते हैं। ऑल राइट जी, तो अब सिलसिला ये है कि ये एक तो अभी ये हुआ है कि नया महाज क्या खुला है कि एहसन इकबाल साहब कराची आए और फिर ताजरों ने एहसन इकबाल साहब को मुखातिब करके कहा कि आप कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज हमें दे दें जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं और मुराद अली शाह आप रख लें जो कि वज़ीर आला से। हाँ जी, पहले ज़रा सुन लें। 10 साल वज़ीर आला शहबाज शरीफ है, उन्होंने बेमिसाल तरक्की की, तो कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दी और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया। अच्छा, अब ये तमाम तर सूरत है, बड़ी मुझे हैरानगी हुई कि ऐसी क्या बात है कि मुराद अली शाह को पंजाब भेजना चाह रहे हैं। असल में वहाँ पर अगर आप डेवलपमेंट वर्क देखें या जिस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है तो वो काफ़ी ताजरों ने मतलब ये डिमांड कर दी, मेरी बड़ी हैरान कुन बात है। अच्छा जी, इससे पहले भी बिलावल भुट्टो साहब की भी अगर हम बात कर लें तो वो शहबाज शरीफ साहब के काफ़ी मोतरफ हैं और वो ये कहते हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह के, कभी मुझे याद पड़ता है ऐसे ही अल्फाज कहते हैं ना कि शहबाज स्पीड की ज़रूरत है, शहबाज शरीफ यहाँ आ जाए। ज़रा सुन लेते हैं। वी कैन से कि बिलावल भुट्टो और ताजिर इधर हम आवाज़ नज़र आए मुझे, तो एक पेश भाई बात यह है कि ये उनका फ्रेंडली बेंटर तो चलता रहता है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है अलॉन्ग विद ऑल द इश्यूज़ के क्या और मसाइल हैं जिन पर बात हो सकती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और चूँकि ये रेलेवेंस ये है कि ये मामला जुड़ा सिंध हुकूमत और वज़ीर आला साहब से था, तो सादिया साहिबा आप वेलकम करेंगी अगर ये तब्दीली होती है? तो जाहिर है कि आपके बॉस तब्दील होते हैं अगर, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अतीक मीर साहब ने जो कल पहले बयान दिया, फिर पाकिस्तान में बहुत लोगों को आदत पड़ गई है जल्दी से यू टर्न लेने की, तो फिर मीर साहब ने कोई 15-20 मिनट के बाद इस बात से यू टर्न भी लिया और उन्होंने कहा कि जी मैं अज़राए मजाक ये बात कर रहा हूँ। जाहिर है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अतीक मीर ने मजाक नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। क्योंकि पंजाब पिछले 5-6 साल से अंडर लर्निंग प्रोसेस है। जो पहले बुज़दार प्लस के नाम पे पंजाब में हुआ गवर्नेंस के साथ, वो तो वो खुद भी कहते थे ना, मैं सीख रहा हूँ, याद है। हाँ। लेकिन आप मरियम साहिबा के लिए तो हाँ, ये तो नहीं कह सकती ना। वो ये कहते थे, लेकिन मुझे ये लगता है मरियम साहिबा का भी, मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी ये पहला टेन्योर है और वो अभी गवर्नेंस के बारे में वो उस तरह एक्सपीरियंस नहीं होंगी जैसे मुराद अली शाह साहब हैं। ये समझती हूँ कि मरियम साहिबा को कराची आना चाहिए और सिंध आना चाहिए। आप ये चाह रही हैं कि और मश्क जो है सीखना चाहिए, सिंध को बना देना चाहिए। फिर सारे सीख रहे हैं तो वो भी आके सीखें। नहीं, उनको हाँ वो भी आके सीख सकती हैं। और जैसे हेल्थ सेक्टर में क्योंकि पंजाब में तो हेल्थ सेक्टर का जो हाल है वो सबको पता है। नहीं बताइएगा। जी, लोग बात करते हैं। सादिया साहिबा वैसे माजरत के साथ एक चीज देखें, आई लव माई सिटी, कराची में जाहिर है कि हमारा बड़ी मोहब्बत है हमें, लेकिन बात सुनिए जरा, सड़कों की हालत इज़ार, टूटी सड़कें, सफाई सुथराई का निज़ाम, सीवरेज का सिस्टम, K4 प्रोजेक्ट से लेकर 10 चीज़ें। पंजाब में अगर आप जाते हैं, ये जो 26 नवंबर का जो वाकया था ना, जिसके अंदर हम कह रहे थे कि केपी से लोग निकले तो पंजाब में क्यों नहीं निकले, तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि उनकी गवर्नेंस बेहतर थी, तो लोग प्राइमरीली इस वजह से भी नहीं निकले थे। तो जहाँ पर अच्छी चीज हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लोग नहीं निकले थे, नहीं तो कराची से नहीं निकले थे, लेकिन पंजाब में ज्यादा स्टेक था उनका। और नहीं, पंजाब से भी लोग नहीं निकले थे, लेकिन अगर कहा जाए तो सिंध से भी लोग नहीं निकले थे। देखिए जो पीटीआई है वो सोशल मीडिया पार्टी है और वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरह से अपनी चीजों को पोर्ट्रे कर लेते हैं। कौन? और दिखा देते हैं। उन्होंने तो बता दिया था कि कितने लाशें जो थी वो 26 मई को इस्लामाबाद की सड़कों पे। वो तो अलग है, तो इशू ही अलग है, वो तो एआई जनरेटेड कंटेंट। लेकिन देखिए यहाँ तो बिलावल साहब भी शहबाज स्पीड का कह चुके हैं, तो उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट पर एक तरीके से जी कहते हैं ना नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर दिया था। क्या वजह है कि यहाँ पे काम शुरू होते हैं उसमें स्पीड नहीं होती, और स्पीड पर हम कहते हैं कि पंजाब से मिल जाए। यूनिवर्सिटी रोड को देख लें आप, कब से काम शुरू है। सदफ, जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की थी कि हमें कराची और सिंध में शहबाज स्पीड चाहिए, तो उन्होंने K4 के मुतालिक बात की थी कि जैसे आप पंजाब में जब कोई मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट शुरू करती है
تو وہ بہت تیزی سے ہوتا ہے. آپ نے ابھی خود کہا کہ جی K4 کا منصوبہ ہو یا دوسرے منصوبے ہوں وہ سندھ گورنمنٹ مکمل ہے. جو سندھ گورنمنٹ کے سائڈ سے K4 کے منصوبے کا کام ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے, لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کو کام مکمل کرنا ہے وہ مجھے نہیں لگتا چلتا رہے گا. اگر ہم سڑکوں کی بات کرتے ہیں, میں ایک مثال دیتا ہوں سعدیہ صاحبہ, اگر آپ اپنی گاڑی لے کے نکلیں کس وقت کہیں پر جاتے ہوئے, ڈرائیو کرتے ہوئے, ایک تو ہوتا ہے کسی جگہ گاڑی میں بیٹھ کے کوئی اور چلا رہا ہو تب بھی دقت. اچھا پھر اس کے بعد آپ یونیورسٹی روڈ پہ آ جائیں یا پھر بنارس کی سائڈ پہ آ جائیں یا نارتھ ناظم آباد کی کسی سڑک پہ چلے جائیں, 5 اسٹار چورنگی کی سائڈ پہ چلے جائیں, شہر میں آئیے چندریکور کے آس پاس ادھر آپ چلے جائیں, یا پھر جو وہ کیا کون سا علاقہ ہے وہاں پر آپ ٹاور کی سائڈ پہ چلے جائیں, آپ ٹریفک کا ازدحام جو دیکھتے ہیں یا سڑکوں کی حالت زار ایٹ ٹائمز دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. جبکہ لاہور میں اگر آپ میں لاہور کی مثال لے لوں یا باقی صادق آباد کراس کرتے پنجاب کی مثال لے لوں, وہاں پر یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی. تو یہ تھوڑا سا چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کی پاپولیشن کو پاکستان کے کسی شہر کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, تو پاپولیشن کے حساب سے فنڈز مختص کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے نا, یہ پنجاب کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ فنڈز مختص کرے. نہیں, یہ تو آبادی کے حساب پنجاب کی ذمہ داری نہیں, لیکن کنسنسس, میری بات سنیں, سینسس پہ جھگڑا ہے نا کہ پارشلی پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کی نا, ہمیں کراچی کی سینسس پہ تو اختلاف ہے نا فیڈرل گورنمنٹ سے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ ڈسکس, وہ کہتے ہیں نا کہ بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو معاملہ تھا اس کے بعد اب جو اختلافات ہیں بیسکلی سندھ گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کیا بلکہ میں کہوں گا کہ اس وقت وفاق اور سندھ کے درمیان وہ کیا چل رہے ہیں, جبکہ ہائیسٹ لیول پر آپ لوگ کنیکٹڈ بھی ہیں. مثال کے طور پر پریزیڈنٹ صاحب بھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پر ہوتے ہیں, بلاول صاحب کی بھی ایکسس موجود ہے, تو پھر یہ اتنی دوریاں کم کیوں نہیں ہو رہی ہیں آخر؟ دیکھیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل کو ووٹ کیا ہے, ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں لیکن ہم نے ووٹ ضرور کیا ہے, اور صوبوں کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. جو ہماری ڈیمانڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, جو سی سی کی میٹنگ میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انٹر پروونشل ایشوز ہیں اس کے لیے سی سی آئی موجود ہے, آپ سی سی آئی کا اجلاس بلائیں تاکہ جو ہر 3 مہینے میں کانسٹیٹیوشنلی بلانا ضروری ہے لیکن پچھلے 9 مہینے سے نہیں بلایا گیا ہے, تو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی سی سی آئی کا اجلاس بلائیں جس میں پانی کا مسئلہ, جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ 2 صوبوں کے درمیان ہے. پنجاب کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم سندھ کے حصے کا پانی نہیں لے رہے, لیکن ہمیں سمجھ ہے کہ اگر وہ پانی چولستان کو جائے گا تو سندھ میں پھر کسان جو ہے وہ پانی کے بوند بوند کے لیے ترس جائے گا. تو سب سے بڑا ایشو اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان ہے وہ ہے جو 6 کنالیں بنائی جا رہی ہیں اس کے پانی پہ تنازع ہے. دوسرا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں روڈ انفراسٹرکچر کی بات, تو دیکھیں پنجاب کا تو ہر موٹر وے فیڈرل گورنمنٹ بنا دیتی ہے, جہاں سندھ کے موٹر ویز کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی پی 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 پروجیکٹس پہ چلے جائیں, پی 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 موڈ پہ چلے جائیں. تو اس لیے کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں تحفظات ہیں, اور ہم نون لیگ کی گورنمنٹ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہر کام مشراوت کے ساتھ کیا جائے, آپس میں مل بیٹھ کے بات کر کے پولیٹیکل فورسز کو پاکستان کی خاطر مل بیٹھ کر ڈائیلاگ کر کر کوئی بھی مسئلہ حل کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ تھیں, ترجمان سندھ حکومت. اور ظاہر ہے اگر ڈائیلاگ ہو جائیں, ڈسکشن ہو جائے, بیانات سے درگزر کیا جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. چلیں جی, لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر, اس کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک بڑا المیہ ہے ہمارا کہ خوشی کا موقع ہو تو سب کو خوش ہونا چاہیے اور سب کی زندگیوں میں بھی خوشی آ جانی چاہیے, لیکن ہم اپنی خوشی مناتے مناتے دوسروں کی زندگی اجاڑ دیتے ہیں.
اور میں بات کر رہی ہوں خوشی میں ہوائی فائرنگ، یعنی کہ نیو ایئر کی تقریب ہو، شادی کی تقریب ہو، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم مطلب کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہوائی فائرنگ سے پتہ نہیں کیا خوشی حاصل ہوتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا. کیونکہ اس سے جب بھی ہم دوسرے دن خبر دیکتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی جانی نقصان ہوتا ہے، کوئی بچہ مر جاتا ہے، کوئی سڑک پہ جاتے ہوئے مر جاتا ہے. یہاں پر پچھلے دنوں یہ ہوا، کراچی کا علاقہ ہے سہراب کو، شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے 12 سالہ بچی جاں بحق ہوئی، اور بچی انہی کے رشتہ دار تھی. وہ لوگ فائرنگ کر رہے تھے، وہ انہی کے رشتہ دار تھی، اور مقتولہ جو ہے بچی 4تھی منزل پر. اب آپ سوچیں گولی کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں، وہ 4تھی منزل پر تھی بچی، اس کے سینے میں جا کر گولی لگی ہے. اسی طریقے سے 3 روز پہلے کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں بھی شادی کی تقریب کا ایک اور ایسے ہی واقعہ ہوا. ہوائی فائرنگ سے 6 سالہ بچہ زخمی ہو گیا، اور بچے سمیت 2 افراد، بچہ جاں بحق ہوا اور بچے سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے. ہم تو کتنی بار گزارش کر چکے ہیں، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسا نہ کیا کریں، کہ نہ تو اس فائرنگ کی آواز کوئی بڑی مطلب آپ کے دل کو بھاتی ہے، ایک ڈر اور خوف آپ کا پھیلتا ہے، اور خاص طور پر کراچی کی جو ہسٹری رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خوشی سے اس کو کس طرح سے منسوب کرنا. میں نے کتنے ایسے حادثات دیکھے ہیں کہ جب یوں چلاتے ہوئے سیٹ کرتے ہوئے گولی چل گئی اور وہیں پہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ گولیاں ظاہر ہے کہ ایک آرک میں جاتی ہیں، آپ اوپر فائر کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے گرے گی، اور وہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ہم تو کسی راستے سے گزر رہے ہو، فائر جیسی آواز ہمیں آ جائے، بھلے وہ ٹائر برسٹ ہوا ہو، ہمارے دل دہل جاتے ہیں. کیونکہ کراچی کی ہسٹری بڑی وائلنٹ رہی ہے. یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال تو مطلب کیوں مجھے سمجھ نہیں آتا. اور ایک اور ٹرینڈ بھی ہے جو کہ بڑا غلط ہے، نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں. آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے شو آف کرنے کا؟ لیکن یہ جو ہے اس کی تو ہم کسی بھی طریقے سے کہتے ہیں نا، اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم نہیں ہوگا. اچھا، تو اس پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے، کیوں ایسا ہے، قانون کیا کہتا ہے. ایڈوکیٹ عثمان فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ عثمان صاحب فار یور ٹائم. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ ہوائی فائرنگ جو ہم کرتے ہیں، ایک تو اس کی آواز بھی، میں کوئی اتنی خوشی تو نہیں ہوتی فائر کی آواز سن کے، یا کوئی دل کو تسکین ہو کہ موسیقی تو نہیں ہے یہ، تو یہ وجہ کیا دکھائی دیتی ہے، اور قانون کیا ہے اس پہ، اور اس کی امپلیمنٹیشن، چونکہ آپ وکیل ہیں آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. ہوتی ہے دیکھیں، جو موسیقی بھی اگر کسی کو تنگ کر رہی ہو، پریشان کر رہی ہو، تو وہ بھی جو انلیگل ہے پاکستان کے اندر. جہاں آپ لطف لینا چاہتے ہو، مزے لینا چاہتے ہو، وہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ ہوائی فائرنگ کی بات ہے، قانون میں اس کے اوپر پابندی ہے. نہ تو آپ اس حوالے سے کوئی فائرنگ کر سکتے ہیں کہ خوشی کے موقع کے اوپر. دوسرا اس میں آپ یہ دیکھیں نا، کس جو ٹرینڈ ہے، یعنی اس ٹرینڈ کے نتیجے میں کوئی جان چلے جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ وہاں پر فائر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو خوشی کے اندر مطلب پہلے سے وہ بہت زیادہ ٹرینڈ بھی نہیں ہوتے. اسی لیے پورا ایک پروویژن ہے 2013 کا ایکٹ ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ لائسنس یافتہ ہو کون سکتا ہے، لائسنس کس کو دیے جائیں گے، جو بلٹس جاری ہوں گے اس کا ایک پورا پروسیجر ہے، کوٹا ہوتا ہے. جی بالکل، جیسے 500 گولیاں ہیں، وہ مطلب سیکرٹری یا پہلے آپ اپلیکیشن دیں گے، اس اپلیکیشن کے اندر پوری ریزن دی جائے گی کہ وہ جو ہے کس وجہ سے آپ کو یہ گولیاں جو ہے درکار ہیں. ایک چیز بتائیے گا، اگر لائسنس یافتہ اسلحہ ہو تو کیا اس سے ایریل فائرنگ کی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں کی جا سکتی، اس کے اوپر پابندی ہے. یہ فائرنگ، یہ جو بلٹس دی جاتی ہے یا کارتوس ہوتا ہے، اس کا ریزن صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیفٹی کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ گنتی کی دی جاتی ہیں، گنتی کی دی جاتی ہے. جی بالکل، شہر کے حالات ہیں اور بہت سارے یعنی آپ کو تھریٹس ہو سکتے ہیں، مطلب مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہ صرف اپنی سیفٹی کے لیے وہ جو ہے گن آپ استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ جو ہے آپ اس کی نمائش کریں یا اس کا جو ہے. سزا پھر کیا بنتی ہے؟ جی اس کی جو ہے 337(h)(2) کے تحت جو ہے 3 months کی جو ہے اس کی سزا ہے. یہ ہے صرف آپ ہوائی فائرنگ نقص امن ہے کیا اس کا؟ وہ ظاہر ہے کہ یہ نقص امن سے مراد یہ ہے کہ آپ ارتعاش پھیلا رہے ہیں آپ سوسائٹی کے اندر، کیونکہ جب فائرنگ ہو رہی ہے، اب آپ سامنے والا جو ہے اس کو نہیں پتا کہ کوئی تقریب ہو رہی ہے، وہ جب فائرنگ کی آواز سن رہا ہے، ایک مطلب خوف و ہراس کا ایک ماحول پورا جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم یہ فائرنگ کا سنتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ، اور خاص طور پہ یہ میں بھی ظاہر ہے کہ یہ میں نے پروسیس دیکھا ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر آپ کو گن کے دیے جاتے ہیں، نمبرز ہوتا ہے ان کا بلٹس کا، تاکہ اضافی استعمال نہ ہو. لیکن یہ جو فائرنگ ہوتی ہے، یہ تو اس میں بہت گولیاں صرف ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے کہاں کوئی نہ کوئی لکونہ ایسا ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ حقیقت پر مبنی بات ہے
کہ ہم بہت سارے ایسے جو قانون ہیں اس کے اوپر جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے ہیں، اور بہت جو اپنا جو سورسز والے لوگ ہیں، جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، وہ اپنا جو ہے پورا ان بلٹس کو استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ فرانزک ہونی چاہیے، آپ نے بلٹ کہاں استعمال کیا، کس جگہ پر جو ہے اس کی مطلب آپ کو ضرورت پیش آئی، یہ سب چیزیں جو ہے پروویژن میں موجود ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹ افسوس کے ساتھ پاکستان میں نہیں ہو پاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جانیں چلے جاتی ہیں، کئی لوگ جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں، اور ایک خوشی کے موقع کا جو ہے غم میں بدلتے ہیں۔ عثمان صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا آپ کی موجودگی میں، ذرا ہم اس کی ڈیٹیل بھی جان لیتے ہیں۔ آئی نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ نذیر بتائیے گا، یہ جو واقعہ ہوا ہے گزشتہ رات، اس میں بچی کی جان چلی گئی، ہم یہاں پہ ایڈوکیٹ ان سے بات کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں ایک تو پہلے اسلحہ لائسنس ہونا چاہیے، دوسرے ان کاموں کے لیے نہیں دی جاتی، اسلحہ ان کاموں کے لیے نہیں دیا جاتا، اور لمیٹڈ نمبرز آف بلٹس دیے جاتے ہیں۔ سو یہاں پہ کیا صورتحال رہی؟ آپ بالکل دیکھیں، کراچی میں اسلحے کی لاتعداد دکانیں جن کا کوئی ریکارڈ بھی مینٹین نہیں کیا جاتا، کسی شخص کو بھی اس کے لائسنس پر جب بلٹس دی جاتی ہیں تو اس کا باقاعدہ اندراج ہوتا ہے، اور یہ پولیس اسٹیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ چیک کرے کہ اس کے پاس کتنی گولیاں فزیکل موجود ہیں، کتنی وہ خرچ کر چکا ہے، اگر خرچ ہوئی ہوں گی تو اس نے کہاں خرچ کی، اصولی طور پر تو یہ سب ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سال 2024 میں 11 افراد جاں بحق اور 345 زخمی ہوئے تھے پورے سال میں، جبکہ ابھی جنوری کے 26 دن ہوئے ہیں، اس کے اندر 2 بچوں اور 1 بچی سمیت 4 افراد جاں بحق، 24 زخمی ہو چکے ہیں۔ کراچی میں خوشی کے موقع کو ماتم میں تبدیل کرنے کا جو موسم ہے وہ بہت تیزی سے اس طرح کے واقعات بڑھتا جا رہے ہیں، اور جو شہری ہیں وہ اپنی خوشی، چند لمحے کی خوشی کے لیے کسی کی بھی جان سے کھیل جاتے ہیں۔ یہ بچی 4تھی منزل پر کھڑی ہوئی تھی، اور بتائے جا رہے اسی کے رشتہ دار نے نیچے شادی کی تقریب چل رہی تھی، اور سیدھا اس کے سینے میں گولی لگی اور بچی اپنے جان سے چلی گئی۔ اسی طرح سلجانی میں 2 بچے اسی چرچ میں موجود تھے جہاں فائرنگ ہوئی، دونوں بچے 6 سال کی عمر کے تھے، دونوں جاں بحق ہو گئے۔ تو جب تک آپ یہ اسلحے کی دکانوں کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے کہ کس کو لائسنس جاری کیا جا رہا ہے، جو 6-8 ہزار روپے کا لائسنس ہے 80 ہزار روپے میں بنایا جاتا ہے، تمام ایجنٹس بناتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کروڑوں اربوں روپے کے اسکیم میں سب ملوث ہیں۔ تھینک یو سو مچ نذیر، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ جی بہت شکریہ عثمان صاحب، آپ کی تشریف لائے یہاں پر، اور ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کچھ کرے گی کیونکہ نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم صدف، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بھائیو؟ سارے سب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے چل رہا ہے پیر کا دن؟ کیسا لگتا ہے شروعات ہوتی ہے نئے ہفتے کی ہیں، 2-3 دن ڈپریشن میں گزرتے ہیں، اس کے بعد سب سیٹ ہو جاتا ہے، عادت سی ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن میں ایک چیز کہہ رہا تھا بھائی کہ صدف، ویسے مجھے ایک بات بتائیں، مجھے لگتا ہے آپ کی ایکسائٹمنٹ کے بھی وہ کوئی پیک ہوتی ہے اور پھر کبھی لوز پہ جاتی ہے، کبھی اوپر جاتی ہے، وہ جیسے ہماری ہارٹ بیٹ کا ردم ہوتا ہے ویسے۔ مطلب آج آپ تشریف لائیں اور پورا ہفتہ جو آپ، میں کہوں گا منجن بیچ رہی تھیں، ویسے منجن بیچنا تو زیادہ ہو جائے گا، لیکن جو آپ فرما رہی تھیں کہ 25 جنوری کو ستارے الائن ہوں گے، پلانٹس ہوں گے، اور سب کو کہہ رہی تھیں کہ جی آبزرویٹری کون سی کہاں سے دیکھا جائے گا، آپ نے دیکھے اپنی نیکڈ آئی سے؟ میں نے بڑی کوشش کی، ہاں میں نے اپنی نیکڈ آئی سے ضرور دیکھا، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جگہ جگہ میں نے کانٹیکٹ کیے کہ بھائی کہیں پر ٹیلیسکوپ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں سب جگہوں کے، تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسا ہم نے کوئی ایونٹ کا انتظام نہیں کیا۔ پہلے ہی کہا تھا، مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، لیکن آپ اگر انسٹاگرام اٹھا کر دیکھیں، لوگوں کے پاس جن کے پاس ٹیلیسکوپ ہے یا جو دیگر ممالک ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس دن کو ایک طریقے سے سیلیبریٹ کیا، اس ایونٹ کو وٹنس کیا، اور ایسا بہت ریئرلی ہوتا ہے، تو ہم نے نہیں کیا۔ بہرحال ہمارے یہاں خبر تو چلی اور سوشل میڈیا پہ اور ساری نیوز آؤٹ لیٹ پہ چلی، لیکن میں نے کیپچر کرنے کی بھی کوشش کی باہر جا کے، مگر ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے کراچی میں اتنی روشنی تھی، اتنی لائٹ تھی، کافی سارے فیکٹرز ہیں، جتنا اندھیرا ہوگا نا ستارے اتنے ہی واضح آپ کو دکھائی دیتے ہیں، اور جتنی روشنی ہوتی ہے اتنا کم آپ کو آسمان۔ اور یہ فینومینا بچپن میں سمجھ نہیں آتا تھا، بچپن میں جب گاؤں جایا کرتے تھے اور رات کو اگر آپ باہر آپ کو سونا ہے چارپائیوں وغیرہ پہ، جیسے کہ وہاں پہ ٹرینڈ ہوتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ آسمان میں اتنے ستارے بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے گاؤں جانے کی جو واحد ایک اور وجہ بھی جو اچھی لگتی تھی، ایک تو آب و ہوا اور ساری فضا بڑی خوبصورت، کہ وہاں پر آسمان میں تارے ہیں، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے آسمان میں ہی تارے ہوتے ہیں، باقی اور کہیں نہیں ہوتے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو روشنیوں کا شہر ہے، اس میں روشنیاں اتنی ہیں کہ آسمان کی روشنیاں جو ہیں وہ دکھائی نہیں دے پاتی، انلیس کہ کوئی وہ بریک ڈاؤن ہو۔ اگر ہم ان چیزوں کو امپورٹنس دیں گے تو ہم کیسے بھائی آگے بڑھیں گے، اور خلا کا سفر پھر کیسے کریں گے، اور کس طرح ہم آگے قدم۔ اچھا یہاں سڑکوں پہ اتنے گڑھے ہیں، یہاں کا سفر تو ہوتا نہیں ہے، یونیورسٹی روڈ پہ خلا کا سفر کریں گی؟ صحیح بات ہے، پہلے بنیادیں صحیح ہونی چاہیے۔
چلیں جی اب آ جائیں جی ریالٹی بیک ٹو دا ریالٹی وہ یہ ہے کہ ہماری سیاست کے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے ہیں. ایک مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ بن جاتا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں جنید اکبر خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی مطمئن ہوں گے تو علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ رہیں گے. بات یہاں تک آ گئی ہے ورنہ نہیں رہیں گے. 6 میں سے 5 افراد کو بانی سے ملنے دیا گیا, مجھے روک دیا گیا. جیل انتظامیہ سے گلہ نہیں, سب کو پتا ہے کون ملنے نہیں دیتا, اور بانی سے ملاقات نہ ہونے پر پارٹی میں سے کسی سے شکوہ نہیں. وہ گفتگو کر رہے تھے, ذرا سن لیتے ہیں انہی کی زبانی. خان صاحب مطمئن ہوں گے تو گنڈاپور کرسی پہ ہوں گے, خان صاحب مطمئن نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے. 6 بندے ہم تھے, 5 کو اندر لے کے گئے اور مجھے جو ہے وہاں سپرڈم صاحب کے کمرے میں بٹھایا. انتظامیہ پہ تو میں الزام نہیں لگا, مجھے تو اس سے گلہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں جو ملنے دیتے ہیں, ملنے نہیں دیتے تھے. اچھا اب یہ ہے کہ جو عاطف خان صاحب ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پی میں تبدیلی اب جنید اکبر کی ثوابدید ہے. بانی نے خیبر پختونخوا کے کرپٹ وزراء کو ہٹانے کی ہدایت کر دی. کہا الزامات درست ہوئے تو کرپٹ وزراء کو فارغ کر دیں گے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما ہیں سینئر شوکت یوسف زئی صاحب. شوکت صاحب بہت شکریہ جی, بڑے دن بعد آج آپ سے بات ہو رہی ہے. تو یہ جو تبدیلی ایک آئی ہے, پارٹی کا صدر بنایا گیا, اس پہ ظاہر ہے کہ بہت سی توجیحات پیش کی جا رہی ہیں, لیکن آپ بڑی کھری بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے بیسکلی. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال سے یہ روٹین کے معاملات ہیں, سیاسی عمل میں یہ چیزیں بہت کامن ہیں. اچھا کیونکہ علی امین گنڈاپور چونکہ سی ایم بھی ہیں, ان پہ برڈن بھی تھا صوبے کا, اور چونکہ دہشت گردی کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہیں صوبے کے اندر, تو ان کو فوکس کرنے کے لیے یہ چانس دیا گیا کہ جی آپ پارٹی عہدہ چھوڑ دیں, آپ فوکس کریں صوبے کی امور کے اوپر. تو اب اس سے جو ہے نا مختلف چیزیں ہو رہی ہے کہ جی اختلافات کی وجہ. شوکت یوسف زئی صاحب, جنید صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر بانی نے چاہا تو پھر وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہیں گے. تو اب تو آپ کہہ رہے ہیں انہیں فوکس کریں, اس لیے سارے امور سے انہیں صدر ہٹائے. تو یہاں تو ان کی وزیر اعلیٰ شپ پر بھی بات آ گئی ہے. صدف جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہی سی ایم ہے, اور اگر عمران خان نہیں چاہیں گے تو یہ تو کہہ سکتا ہے, اگر عمران خان نہ چاہیں گے تو وہ سی ایم نہیں رہے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن فی الحال عمران خان نہیں چاہ رہا ہے. نہیں عمران خان دیکھیں, عمران خان ہی ساری تبدیلیاں کرتے ہیں, اور یہ ان کی عادت ہے, کیپٹن رہ چکے ہیں. فیلڈ چینج کرنا ان کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور فیلڈنگ وہ بدلتے رہتے ہیں. جب بھی دیکھتے ہیں تھوڑی وہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں اس میں. تو ان کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ اس لیے تو کس کی جگہ؟ کے پی وزیر اعلیٰ کی. اگر نہیں دیکھیں فی الحال ایسی کوئی بات ہے نہیں, کیونکہ میں تو پارٹی کے معاملات کو سمجھتا ہوں. اندرونی طور پر ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان کا بھی فل اعتماد ہے. اگر اعتماد نہ ہوتا تو اسی وقت کہہ دیتے کہ جی سی ایم کے لیے بھی یہ نہیں ہے اور فلاں کے لیے بھی یہ نہیں. ایسا کوئی بات نہیں ہے. ان سے عمران خان کسی کے وہ تو نہیں ہے نہ ان کو مشاورت کی ضرورت ہے, وہ خود فیصلے کرتے ہیں. یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بانی چاہیں کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے تو آپ سب آن بورڈ ہیں, آپ لوگوں کو کسی کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے بانی کی رائے پہ کیا ہوگا. نہیں دیکھیں میرے خیال سے علی امین گنڈاپور کو بھی اختلاف نہیں ہوگا. دیکھیں ہم سارے وہ لوگ ہیں جو ٹائم ٹیسٹڈ ہیں, بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور مشکل میں لوگ کھڑے ہیں. تو اس میں میرے خیال سے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. گنڈاپور صاحب سمیت ایک وقت یہ تھا میں جی سارے دیکھیں, ایک وقت یہ تھا کہ میں پارٹی کا جنرل سیکرٹری تھا, میں عمران خان کا ایڈوائزر تھا. اس وقت میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, اور 2 سالوں سے نہیں ہے. تو نہیں ہے نا, کیا ہے, کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس میں پھر ہوتا ہے نا کہ اب جیسے 26 نومبر کو پھر آپ دکھائی بھی اس طرح سے نہیں دیے تھے, بیکاز آپ نالاں تھے, دل برداشتہ تھے, تو یہ بھی تو امپیکٹ پڑتا ہے نا پھر پارٹی کے اوپر. نہیں دیکھیں جتنے پرانے لوگ تھے نا وہ سارے موجود تھے. آپ مجھے بتائیں نا کون اس میں نہیں تھا. میں نہیں تھا کیا؟ آپ نے مجھے میں نہیں سنا تھا وہاں پہ. نہیں, ہم نے آپ کو اپنے شو میں بھی سنا تھا. جی تو میں تو تھا. میں دیکھیں ہمیں کوئی اس سے عہدے شہدے تو کم از کم ہمارے پارٹی میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, لیکن اگر عمران خان آپ کو عہدہ دے گا تو ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. اور یہ کمیونیکیشن, یہ جو رائے جاتی ہے, یا پھر مثال کے طور پر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہوتی ہے, تو وہاں پر ایکسیس کیا اتنی ہے کہ صحیح رائے پہنچ سکے؟ مثال کے طور پر کوئی بھی جا کے کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے دے سکتا ہے, اگر اختلافات ہوں. ہر کسی سے بنتی نہیں ہے.
اب بانی بذات خود تو جا کے نہیں دیکھ رہے کہ کون کیا کر رہا ہے. دیکھیں یہ ایشو ہے کہ مخصوص لوگوں کو رسائی ہے، لیکن میرے خیال سے عمران خان ہر چیز سے اپنے آپ کو باخبر رکھتے ہیں. اچھا وہ ایسے لیڈر ہیں کہ وہ جیل میں رہ کر بھی آپ دیکھیں کہ پورا ہر چیز کے حوالے سے، اور وہ جو پلاننگ کرتے ہیں میرے خیال سے ایسے پلاننگ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ ملے ویسے آج تک شوکت صاحب سے؟ نہیں میں نہیں ملا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا نیکسٹ ویک سے، اور یا تو وہیں پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اڈیالہ جیل کے سامنے. اچھا جنید اکبر صاحب کے لیے عاطف خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں جو تبدیلی ہوگی اس کی ثوابدید ان کے پاس ہے، تو کیا آپ لوگوں کا جنید اکبر صاحب کے بارے میں یہی رائے ہے جو عاطف صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جنید اکبر جو ہے نا بڑا سمپل اور بڑا سادہ بندہ ہے اور بڑا ورکر بندہ ہے، اور پارٹی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں بھی ہیں اور بڑی سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں. تو میرے خیال سے وہ ایک استقامت والے بندے ہیں. ایسے دیکھیں ہم باتیں بہت کریں گے کہ یہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن ظاہر ہے اس کو عمران خان نے جو ٹاسک دیا وہی کرے گا نا. عمران خان کے ٹاسک کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں کرے گا. اگر عمران خان علی امین گنڈا نہیں ان کی نہیں ہوئی، نہیں ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے ان کو جب صدر بنایا گیا تو ظاہر ہے ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے نا. اب وہ ٹاسک کیا ہے؟ سب سے اہم بات ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پارٹی کو آرگنائز کرے، پارٹی کے اندر اگر چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ بھی ختم کرے، پارٹی کے اندر تنظیم سازی کرے. یہ بڑے عام ٹاسک ہیں، لیکن اس میں وہ کافی بزی ہو جائیں گے. شوکت صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو کرپشن اس کا معاملہ ہے، کرپٹ وزراء کا بات کی جا رہی ہے کہ وزراء کرپشن کر رہے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور جو کرپشن جن پہ ثابت ہوگی وہ نہیں رہیں گے. تو یہ کون لوگ ہیں اور پی ٹی آئی میں ان کا کیا تعلق بنتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت تو اسی چیز پہ رلائی کر کے تحریک انصاف آئی تھی کہ جی ہم اپنے درمیان برداشت نہیں کریں گے، تو ایسے لوگ کیسے پنپتے رہے اتنا عرصہ؟ دیکھیں اگر یہی لوگ کسی اور پارٹی میں ہوتے ہیں نا تو کبھی بھی یہ باتیں باہر نہ آتی. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ہمارے جو ورکر سے لے کے آئی ایس ایف، یوتھ اور پارٹی مدر پارٹی کے لوگ، یہ سارے جو ہے نا ایک واچ ڈاگ کے طور پہ مطلب ہر چیز کو بڑے مائنیوٹ انداز سے دیکھتے ہیں. بڑا تھوڑے سے بھی اگر بے قاعدگی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ غلط ہو رہا ہے. تو اس لیے زیادہ باتیں نکلتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کمیٹی بنی ہے اور کسی صوبے میں نہیں ہے. اور قاضی انور صاحب بڑے سینئر وکیل، مطلب ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں 2 دفعہ. اس طرح شاہ فرمان صاحب گورنر رہے ہیں. ایک اور یہ جو کمیٹی بنی ہے نا، یہ صرف ان وزراء کے اگر کوئی تھوڑی سی بھی معمولی بھی ان کے بارے میں کوئی شکایت آ جائے تو فوراً ان کو بلایا جاتا ہے، ان کے بارے میں انکوائری ہوتی ہے. لیکن ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. صرف باتیں اس لیے ہوتی ہے کہ ظاہر ہے جس بندے کو بلایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ جی اس کو بلایا گیا ہے، اس کے بارے میں شکایت تھی. تو اس لیے تھوڑا میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہاں بہت بڑی کوئی کرپشن ہو رہی ہے. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہاں بھائی کرپٹ لوگ ہیں آپ کی پارٹی میں اور وزراء بھی ہیں، کیونکہ عاطف خان صاحب تو وزراء کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جو وزراء کرپشن میں ملوث پائے گئے انہیں بھی نکالا میں کسی کا وہ صفائیاں تو نہیں پیش کرنے یہاں بیٹھا ہوں. اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو یہ تو گورنمنٹ کی بات ہے. لیکن آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ نہیں ابھی تک دیکھیں ایسی کوئی. جب کمیٹی ان سے تحقیقات کر رہی ہے مختلف ذرائع سے، جب وہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں ان کو بلا کے، وہ بات میں کچھ نکلتا نہیں ہے. بس یہ جی میں گیا تھا لیکن میرا کام نہیں ہوا کیونکہ یہ پیسے لیتے ہیں جو اس لیے میرا کام نہیں ہوا. تو یہ تو کوئی عام سے روٹین سی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے. لیکن ایسے کرپشن کہ آپ کہیں کہ جی فلاں اسکینڈل آیا ہے، ایسے الحمدللہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہوئی تو میرے خیال سے زیرو ٹالرنس. کیونکہ احمد آباد میں ایک اسکینڈل پتہ نہیں آیا تھا، اس کا کچھ پتہ چلا کہ کیا ہوا؟ جی ایک احمد آباد میں وہ جو آیا تھا وہ پوری ایم آر آئی مشین غائب ہو گئی تھی، پتہ نہیں 40 کروڑ روپے کی مالیت کی یا کچھ اس طرح سے. وہ کیا تھا وہ؟ نہیں وہ دیکھ وہ تو وہ آئی ڈونٹ نو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، لیکن اس کے بارے میں انکوائری ہو رہی ہے. لیکن وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح پیش کیا گیا. اس حوالے سے ایسا نہیں تھا. وہ مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں معلومات ہوئی تھی کہ وہ ایسا نہیں تھا. وہ جو اسکریپ ہو چکا تھا، وہ اسکریپ کے حوالے سے انہوں نے وہ انکوائری شروع کر دی کہ وہ اسکریپ جو ہے وہ اس کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا. باقی جو اس طرح کی جی ہمارا ہی چوری ہو گئی، کوئی بٹن تو نہیں تھا جیب میں ڈال کے لے گئے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اور ویسے ہماری چونکہ اب میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا آزاد ہے. اس سے ہٹ کے ویسے یہ جو مذاکرات وغیرہ یہ جو سارا پروسیس چل رہا تھا اس وقت جو گورنمنٹ کے ساتھ اور اس طریقے سے، وہ تو اب سلسلہ رک چکا ہے. تو آگے آپ سٹیٹس کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا بات اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں یا بیک چینل پہ کچھ چل رہا ہے؟ بینگ اے پولیٹیکل ورکر کیا دیکھ رہے ہیں اپنی جماعت کا مستقبل؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں کوئی بیک ڈور چینل مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، بالکل یہ غلط ہے.
जो मुज़ाकरात हो रहे थे यही मुज़ाकरात थे और वो खत्म हो गए। दो दफ़ा जो मीटिंग हुई थी उसमें जो मुतालबात पेश किए थे वो तीसरी दफ़ा भी वही रिटर्न में दी है। और आप देखिए ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये मुज़ाकरात छोड़कर चले गए। बेसिकली ये कि जब आपके मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान वो सदीकी साहब जो है, इरफान सदीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब आके उसी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं कि जी ये नामुमकिन है, जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जब आप कह देते हैं कि नहीं बन सकता तो फिर आपके साथ हम क्यों बैठे? आप हमें रिटर्न करके देंगे कि जी चौथी मीटिंग में कि जी ये नहीं हो सकता, तो फिर तो हमारी फजूल थी बैठक ना। हमने उनसे ये कहा है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे मुतालबात तो बच्चों को याद है, और अभी से तो नहीं है, 15 दिन तो आपने इसमें लगाया कि जी रिटर्न दे, मुतालबात तो वही है। तो क्या गवर्नमेंट के साथ आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, कोई इजाजतनामा नहीं मिला आपको? अगर नहीं है तो फिर हम आपके साथ क्यों मुज़ाकरात करें? ठीक। तो ये जो एक ढंडोरा पीटा जा रहा है कि जी पीटीआई मुज़ाकरात से फरार हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आज भी तैयार हैं, लेकिन आपकी पेशरफ, आप कहते हैं कि जी सजाएं होगी, अब कोई ज़रूरत नहीं है। भाई आप सारी ज़िंदगी हमें कहेंगे कि आपने 9 मई किया, सारी ज़िंदगी आप कहेंगे कि जी 26 नवंबर को आपने लोगों को मारा। भाई तहकीकात तो होनी चाहिए ना। जो सजाएं हो रही हम उनको नहीं छेड़ना चाहते, चलो आप सजाएं हो गई, लेकिन एक पार्टी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम है, क्या इस पार्टी ने वाकई 9 मई किया है? क्या इस चीज का दूध पानी का पानी नहीं होना चाहिए? यानी कि आप कह रहे हैं जुडिशल कमीशन से कम आप लोग इस बात पर नहीं मानेंगे, और अगर हुकूमत बिल्कुल इस कोई किसी सूरत नहीं मानेंगे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन हुकूमत डर रही है क्योंकि वो खुद फंसेगी उसके अंदर। जो कुछ हमारे ऊपर डाला गया ये हुकूमत खुद किया है उसने, इसीलिए तो फरार इख्तियार कर रही है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब। कहते हैं जी अगर हुकूमत भी चाहती है मुज़ाकरात हो तो हमारा मामला क्लियर है, जुडिशल कमीशन बना दे, तहकीकात करा लें, ये उनकी डिमांड है। अरे भाई इस वक्त अगर हम देखा जाए तो अब से कुछ अर्सा पहले तक, अब ये जो एलॉन मस्क जो अभी सदारती एडवाइज़र भी बन चुके हैं, तो इनकी बेसिकली वजह शोहरत क्या थी? एक तो ट्विटर यानी कि एक्स, और दूसरा था टेस्ला। अब जो है वो जाहिर है कि ऑटोमेटेड गाड़ियों में और ये जो इलेक्ट्रिक कार्स में एक अलग ही स्पेस एक्स और एक अलग ही ब्रांड बन चुका था, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि उसको बीट किसने किया है? उसको बीट किया है चाइनीज राइवल ने, यानी कि आप टेस्ला इज एट नंबर 2। और उनकी जो दौलत की एक्यूमुलेशन है एलॉन मस्क की, वो इस वजह से है कि टेस्ला के शेयर्स वर स्काई रॉकेटिंग। लेकिन नाउ थिंग्स आर चेंजिंग अ बिट। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान में जाहिर है कि लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। मुझे तो वैसे पैसे होते भी ना तो वो डिज़ाइन मुझे उसका कुछ समझ नहीं आया, मुझे भी पसंद बड़ा अजीब सा डिज़ाइन था। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान में हमारे एक भाई ने क्या कारनामा अंजाम दिया है, और वीडियो में दिखाया गया है कि एक गाड़ी जो टेस्ला साइबर ट्रक से मुशाबत रखती है पाकिस्तान की सड़कों पर दौड़ रही है और फिर लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। ये लोकल मॉडिफिकेशन के साथ तैयार करता है गाड़ी है जो देखने में बिल्कुल टेस्ला की साइबर ट्रक की तरह लगता है, और पहली नज़र में उसके नकल होने तक का गुमान नहीं होता। तो आप अंदाज़ा करें 30 लाख रुपए के ये गुजरांवाला के वली मोहम्मद नामी इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी वर्कशॉप में, सोचे एलॉन मस्क ने क्या क्या नहीं किया, कितने प्लांट नहीं लगाए, इन्होंने अपनी वर्कशॉप में अपने ग्राहक के लिए तैयार की है, और इस पर सिर्फ 30 लाख रुपए के अखराजात आए हैं अगर हम कंपैरिजन करें इसकी कीमत का टेस्ला से। लेकिन जाहिर है मॉडिफिकेशन लोकल है, वहाँ मॉडिफिकेशन डिफरेंट है। ये बॉडी जो है ना बड़ा धोखा दे रही है इसकी, और सिर्फ बॉडी ही है। तो ये अपने जहन में रखिएगा, ये ना सोचिएगा कि भाई आपने ये लगा के जो है वो अंदर सारा कुछ हिसाब किताब डिफरेंट है। ये देखें जी हमारा ये पुराना इंजन, वही रेडिएटर, वही सारा स्टेप जो आपको नज़र आता है, लेकिन बज़ाहिर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जी ये कोई और चक्कर है। लेकिन तो मेहनत के हम पैसे जो है वो मेहनत की एप्रिशिएशन बनती है। आप कोई भी हमें नमूना दिखाएं, हम उसको एज इट इज बना के आपको दिखा सकते हैं। सो भाई जबरदस्त वैसे उन्होंने काम किया है। चले जी अब आपको कुछ होशियार कर देते हैं, खबरदार कर देते हैं, क्योंकि हैकर्स की जानिब से शहरियों की ज़ाती मालूमात चुराने के लिए साइबर हमलों की नई मुहिम शुरू किए जाने का इंकशाफ हुआ है। यानी कि हमें पहले से ही आइडिया हो गया है कि क्या होने जा रहा है, और VPN और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए साइबर हमलों का खतरा है। अच्छा, AI के लिए कैसे खतरा है मुझे नहीं पता। काबीना डिवीजन के ज़ेली इदारे नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने ये एडवाइजरी जारी की है, मैंने नहीं की, एडवाइजरी जारी हुई है। एडवाइजरी के मुताबिक नए तर्ज के साइबर हमलों में हसास डेटा चुराने के लिए मशहूर जो है ख़ासतौर पर जो ब्राउज़र हैं उन पर हमला किया जा सकता है। साइबर हमलों के ज़रिए मशकूक कोड
اور ان کا استعمال کر کے جی بھیجے جاتے ہیں، آپ کو یہ کوڈ بھیجے جا سکتے ہیں، ذاتی معلومات چرائی جائے گی، فیس بک آپ کا ہیک کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. کیا کریں پھر اس پہ، یہ کیسے بچیں اپنے آپ کو، کہاں سے بچائیں؟ تو آئی ٹی ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. کنول، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بھائی ویسے حملے کم ہو رہے ہیں کہ اب یہ سائبر حملے بھی ہوں گے، کہاں بچیں، کیسے بچیں، کیا سلسلہ ہے، کتنی صداقت اس میں آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ سب سے پہلے تو گڈ مارننگ ٹو یو. گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. اب بتائیں کیا کریں پھر، یہ تو حملے ہو رہے ہیں، غریب آدمی کہاں جائے پھر؟ دیکھیے سب سے پہلے میں یہ ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ یہ ہے کیا. جو آپ کے جو براؤزرز ہوتے ہیں جیسے کہ کروم براؤزر ہے، اس میں آپ ایکسٹینشنز لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. جیسے آپ اس میں چیٹ جی پی ٹی کا ایکسٹینشن لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کو اے آئی اسسٹنس پرووائڈ کرے، آپ کی ہیلپ کرے. اور ایکسٹینشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو وی پی این آرام سے کنیکٹ کرنے میں ہیلپ کر دیں، یا ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں ہیلپ کر دیں ایکسیٹرا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایکسٹینشنز ہوتے ہیں نا، یہ ہیک کیے جا سکتے ہیں. اور ابھی جو ایڈوائزری آئی ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ کچھ ایسے ایکسٹینشنز ہیں، تقریباً 16 ایکسٹینشنز کی لسٹ دی گئی ہے جو کہ ہیک ہوئے ہوئے ہیں، ہو چکے ہیں، کمپرومائزڈ ہیں. اور اگر کسی کے پاس بھی یہ ایکسٹینشنز ہیں، اور وہ لسٹ آپ بے شک اپنی اسکرین پہ شیئر کر لیں، یا وہ لسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے، جس میں جو ہے وہ یہ جو ایکسٹینشنز ہیں یہ اگر کسی کے براؤزر میں ہے. اور ان کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے؟ نارملی سیٹنگز میں اگر آپ مور ٹولز میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو لسٹ آف ایکسٹینشنز نظر آ جاتی ہے. اگر آپ کے پاس آپ کے براؤزرز میں یہ والے ایکسٹینشنز ہیں، یہ 16 عدد ایکسٹینشنز ہیں، تو ایک تو ان کو فوراً ریموو کر لیں. اور دوسرا، اگر آپ نے ان کو استعمال کیا ہے کسی بھی چیز میں، مطلب اپنے چیٹ جی پی ٹی کھولنے میں یا کوئی وی پی این لگانے میں یا اور چیزوں میں آپ نے ان ایکسٹینشنز کا استعمال کیا ہے، تو پھر فوراً اپنے پاسورڈز اور ساری چیزیں بدل لیں. کیونکہ یہ ایکسٹینشنز جو ہے یہ آپ کی جو پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن جسے کہتے ہیں PII، جس میں آپ کے پاسورڈز آ جاتے ہیں، جس میں آپ کی ای میلز، آپ کی براؤزنگ ہسٹری، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے جو ہینڈلز ہیں وہ، آپ کے آن لائن اکاؤنٹس وغیرہ، آپ کی بینکنگ ورک پلیٹ فارمز، جو بھی آپ اس براؤزر میں سب کچھ کھولتے ہیں اور اس میں اپنے پاسورڈز وغیرہ ڈالتے ہیں، وہ یہ ایکسٹینشنز جو ہے وہ یہ سب چوری کر سکتے ہیں. تو اس لیے اسپیشلی تو بینکنگ ایپ اگر آپ اس میں کھول رہے ہیں تو بڑا خطرہ ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ ان ایکسٹینشن کو ڈسکارڈ کر دیں، وہ کیسے کیا جا سکتا ہے کمل؟ دیکھیں ان ایکسٹینشنز کو آپ ایزیلی جا کے دیکھ کے پہلے تو یہ دیکھیں کہ 16 ایکسٹینشنز میں سے کوئی بھی ایکسٹینشن ہے آپ کے براؤزر میں، اور اگر ہے تو پھر اس کو ڈیلیٹ کریں. اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس کو کبھی بھی یوز کیا ہوا ہے اس ایکسٹینشن کو، تو پھر اپنے سارے پاسورڈز کو تبدیل کریں. ویسے بھی اگر آپ کے پاس یہ ایکسٹینشن ہے، کیونکہ یہ کمپرومائزڈ ایکسٹینشن ہے، ویسے بھی اپنے سارے پاسورڈز جو ہے ان کو چینج کر لیں. یہ صرف پاکستانی گورنمنٹ نے نہیں یہ جاری کیا، یہ بہت ساری اور گورنمنٹس نے بھی پوری دنیا میں یہ اعلامیہ جاری کیا ہے. اور یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ صرف کمپیوٹرز پہ یہ خطرات ہیں یا پھر یہ آپ کے فونز بھی اس میں خطرے میں ہوتے ہیں اگر آپ ان کو یوز کر رہے ہیں؟ ہاؤ سیکیور از آئی فون؟ دیکھیں اگر آپ کروم یوز کر رہے ہیں اپنے آئی فون میں اور اس میں بھی آپ کے پاس یہ ایکسٹینشن ہے جیسے چیٹ جی پی ٹی فار کروم، پھر میرا خیال ہے مجھے ساری یاد نہیں مگر وی پی این سٹی، ویڈ ہیلپر، اس ٹائپ کے ایکسٹینشنز ہیں اور کچھ اس کی پوری لسٹ ہے. تو وہ آپ کو اگر آپ براؤزر یوز کر رہے ہیں اپنے فون پہ تو وہ وہاں پہ بھی آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. براؤزر یعنی کہ ادر دین سفاری جو ان کا اپنا ہوتا ہے؟ ادر دین یہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ سفاری بھی کمپرومائز ہے، میرا خیال ہے یہ کروم کو انہوں نے افیکٹ کیا ہے. مگر یہ جو ایڈوائزری جاری کی ہے اس کو دھیان سے پڑھ بھی لیں، میں نے اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھا. اور ایک چیز بتائیے گا کنول، اکثر و بیشتر لوگ معلومات فراہم کرنے کے لیے، لوگوں کو ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ بھی بتاتے ہیں آپ فلاں ایکسٹینشن استعمال کریں، آپ کو یہ ہیلپ ہوگی، آپ فلاں ٹولز استعمال کریں، چیٹ جی پی ٹی کا آپ یہ ٹول استعمال کریں. تو یہ کتنے اوتھینٹک ہوتے ہیں؟ کیا فوری سے ہمیں بھروسہ کر لینا چاہیے یا ہمیں تھوڑی اس پہ ریسرچ کر کے پھر ان ایکسٹینشن کو استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ چیٹ جی پی ٹی اٹ سیلف ہیک نہیں ہوا. چیٹ جی پی ٹی آپ یوز کر سکتے ہیں، مگر جو ایکسٹینشن کروم میں آتا ہے چیٹ جی پی ٹی کا، کہ اگر آپ کروم سے ڈائریکٹ چیٹ جی پی ٹی کو ایکسیس کر رہے ہیں تو
ایکسٹینشن جو ہے, جو براؤزر کا ایکسٹینشن ہے وہ ہیک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اور یہ جو ایکسٹینشنز ہوتے ہیں جو براؤزرز کے اندر, میں تو خیر براؤزر میں ایکسٹینشنز یوز ہی نہیں کرتی, کیونکہ اس سے لوگوں کو شاید یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی چاہتے ہیں کہ ہم یوں کلک کریں اور پھر ڈائریکٹلی ہمیں پیج پہ ری ڈائریکٹ کر دیں. شارٹ کٹ ہوتا ہے, ٹائم سیو کرتا ہے, وہ آپ کے کنوینئنس ایڈ کرتا ہے. اچھا, آپ کہہ رہی تھی کہ آپ ایکسٹینشن یوز نہیں کرتی. نہیں, کیونکہ دیکھیں ایکسٹینشنز جو ہیں یہ نارمل, یہ بہت, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاسٹ میں بھی جو اٹیمپٹس ہوئے ہیں, ہیکنگ کے اٹیمپٹس ہوئے ہیں, وہ ان ایکسٹینشنز کے تھرو ہیں. یہ کہہ لیں کہ یہ ایک سویٹ اسپاٹ ہے جو جہاں پہ جو کہ ہیکرز اس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں آسانی سے, اور بہت ساری ایسی بیڈ ایکٹرز اپنے بھی ایکسٹینشنز پروڈیوس کر کے جو ہے اس کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ لوگ. ایک چیز اب یہ سمجھائیے گا کہ جو سسٹمز وغیرہ میں ہم کافی پہلے اینٹی وائرس یوز کیا کرتے تھے, کیونکہ پہلے تو وائرس کے ذریعے یہ سلسلہ ہوتا تھا, اب تو ہیکنگ اٹیکس کے بہت سے طریقے ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اینٹی وائرس سافٹ ویئرس, اول تو اس کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ پیچ کہیں سے لگاتے ہیں, اٹھاتے کہیں سے ہیں, پائریٹڈ اٹھا کے یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر واقعتاً آپ صحیح کوئی اینٹی وائرس لیتے ہیں تو اس کے اندر ان چیزوں سے بچاؤ کے کچھ ہوتا ہے, اسکیننگ کوئی ہوتی ہے کہ ٹروجنز ہوں یا کچھ اس طریقے سے ڈھونڈ پائیں؟ جی, جو نارملی جو اینٹی وائرسز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ویل نون اٹیکس ہوتے ہیں ان کو تو فوراً ان میں تو ضرور وہ تو آپ اس سے بچ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ویل نون ہوتے ہیں, ان کے پہلے ہی انہوں نے سگنیچرز اور ان کے کریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے بچنے کے طریقے. مگر جو نئے اٹیکس ہوتے ہیں, جو ڈے زیرو, جسے ڈے زیرو اٹیک کہتے ہیں, جو کہ فوراً آتا ہے, اب ایسے اینٹی وائرسز آ گئے ہیں کہ وہ ڈے زیرو اٹیکس بھی پکڑ لیتے ہیں. اور جو ہی, اور انہوں نے بہت سارے اس کے طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ جیسے جو ہی ایک انہوں نے ریپوٹیشنل سکورز نکالے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر یہ آ جائے کہ کوئی ویب سائٹ سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی بیڈ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو وہ ایک دم سے بغیر ایون نوئنگ کہ وہاں پہ اس کو ڈائگنوز بھی کیے بغیر اس ویب سائٹ کو یا اس ایکسٹینشن کو بلاک کر دیتے ہیں, جسٹ بیسڈ آن دا ریپوٹیشنل اسکور. تو اس طرح کے بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں جو کہ اینٹی وائرسز اب بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں اور وہ نارملی اس طرح کی چیزوں سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک اچھا روبسٹ اینٹی وائرس, اور ہمیں ذرا خطرہ بھی بھرپور طریقے سے اگر بتا دیں قبل, ظاہر ہے اگر آپ نے اپنی بینکنگ ایپ کھولی ہے تو آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے, لیکن آپ اگر اپنی دیگر لائک پاسورڈ کھولتے ہیں, پاسورڈ لگاتے ہیں, ای میل ایڈریس سے, کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ ہیک ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو بہت آبویس نقصان ہے کہ آپ کے پاسورڈز یوز کر کے آپ کے جو فائنینشیل, آپ کی بینک سے آپ کے فنڈز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, آپ کا فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ کوئی یہ پریٹینڈ کر کے کہ وہ آپ ہے, دوسرے لوگوں کو ریچ آؤٹ بھی کر سکتا ہے, ان سے پیسے مانگ سکتے ہیں, اور آپ کے نازیبا چیزیں لگ سکتی ہیں, آپ کے سوشل میڈیا کو ہیک کر کے وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں لگ سکتی ہیں جو کہ آپ کے جتنے بھی فرینڈز ہیں وہ پھر دیکھ سکیں, ایسی نازیبا اناپروپریٹ چیزیں لگائی جا سکتی ہیں. تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو اپنے پاسورڈز چینج کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان ایکسٹینشنز کو اوائڈ کریں, اور اگر آپ نے لگانی ہے تو اسٹک ٹو ٹرسٹڈ سورسز. تیسرا یہ کہ آپ بی کیئرفل ود پرمیشنز, مطلب جو آپ پرمیشنز دیتے ہیں وہ آپ ہمیشہ اس طرح, ایک تو بلینکٹ پرمیشنز نہ دیں کسی بھی چیز میں, اپنی اپلیکیشنز کو بھی بلینکٹ پرمیشنز نہ دیں, اپنے جو براؤزر میں بھی بلینکٹ پرمیشنز نہ دیں, اور ہمیشہ رکھیں کہ کمل اس کے بعد تو ہمارا اختیار ہی نہیں رہ جاتا نا. اب آئی ایم ناٹ سو شیور اباؤٹ دا آئی فون, لیکن اینڈرائڈ میں تو وہ اپلیکیشن آپ کی کام نہیں کرتی ہے. اگر آپ اس کو آنکھیں بند کر کے کہیں کہ آپ کی رضا میں میری رضا, اس وقت تک وہ چلتی ہی نہیں ہے. ہاں جی, جو اور ایسی اپلیکیشنز ہیں جو کہ اب دیکھیں, جو ایسی بھی اپلیکیشنز ہیں جو کہ صرف اور صرف جب آپ ان کو پرمیشنز دیں گی تبھی وہ چلیں گے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ میں آپ نے کسی کو لوکیشن بھیجنی ہے, تو جب تک واٹس ایپ کے پاس آپ کی لوکیشن کی پرمیشن نہیں ہوگی تب تک وہ کسی اور کو لوکیشن نہیں بھیج سکتی. اگر آپ نے واٹس ایپ پہ پکچر شیئر کرنی ہے تو آپ کو اسے اپنے کیمرہ رول کی, یہ تو مینڈیٹری ہے نا, لیکن اس کے اندر آپ کم از کم آئی فون میں اس کو لمٹ کر سکتے ہیں. لیکن اینڈرائڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں حیران اس میں ہوتا ہوں کہ جب آپ جا کے ہسٹری میں دیکھیں نا اور ڈیٹیلز میں دیکھیں تو کئی ایسی ایپس ہوتی ہیں, میں آئی کانٹ ٹیک دا نیمز رائٹ ناؤ, لیکن ان کے اندر آپ یہ سوچتے رہ جاتے ہو کہ اس کا میری تصویروں سے کیا تعلق, اس کا میرے مائکرو فون سے کیا تعلق, مطلب یہ کیوں پرمیشن ان چیزوں کی چاہتا ہے. تو یہ تو ہاسٹائل ٹیک اوور ہی ہوتا ہے ایک طرح سے. تھوڑے سے عرصے کے لیے, میں تھوڑی سی اس معاملے میں فنکی ہوں, تھوڑے سے عرصے کے لیے مجھے کسی نے گفٹ کیا وہ بڑا اچھا سیمسنگ نوٹ 9 اس وقت آیا تھا نیا, تو وہ اسی وجہ سے میں نے, میرا خیال ہے کوئی
5 दिन इस्तेमाल किया और फिर मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसमें एंड्रॉयड में ऐसा ही आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कि बहुत सारी परमिशंस देनी पड़ती हैं, विच आई वाज अनकंफर्टेबल विद। तो ये बात सच है कि मगर ये कि विजिलेंट रहना, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ जो मैं ये कहूँगी वो ये कि अपने सारे सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखें, क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई एक चीज, अभी वक्त काफी हो गया है, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अभी रिसेंटली कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि ये जो मेड इन इंडिया फोन्स हैं, दे कैन बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर साइबर अटैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें। अब इसराइल ने जो वहां पर किया था उसके बाद हर चीज पे शको शुबा होने लगा है और कई फोन्स वहां पर बन के भारत में भी बन के पाकिस्तान में होते हैं। योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, बहुत मुमकिन है ऐसा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि आप होस्ट के ऊपर बहुत सारे प्री इंस्टॉल कर सकते हैं, स्पाईवेयर्स सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपकी जितनी भी होस्ट के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर दे या उसके अंदर से चीज़ें कहीं पे सेंड हो रही हों। तो ये आजकल मैं आपको एक बात बता देती हूँ जो कि मेरा अपना पर्सनल ख्याल है, और वो ये है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल है जो कि आजकल चेंज कर रहा है पावर डायनामिक्स को दुनिया में। अगर आप ये देख लें तो एआई जो है वो आप एनवीडिया के जो जीपीयूज हैं, जहाँ जो एआई का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, पाकिस्तान में बैन हो गए, वो यहाँ पे आप नहीं खरीद सकते, और चाइना में बैन हो गए, चाइना को नहीं बेचते एनवीडिया कंपनीज, वेस्टर्न कंपनी वो चाइना में नहीं बेचते अपना जीपीयू। तो ये तरीके हैं बहुत सारे जिसमें, और मुझे याद है 2019 में मैं एक मीटिंग में बैठी थी जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि भाई अभी कहा जाए कि जी, क्योंकि चाइना बहुत आगे निकल गया है 5G में, तो ये कहा जाए कि 5G जो है वो हेल्थ के लिए मुज़र है, ताकि लोग, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज 5G में बहुत पीछे, हाँ जी, तो इस वजह से जो है ताकि 5G की अडॉप्शन को स्लो कर दिया जाए। तो ये एक टेक्नोलॉजी, एक पॉलिटिकल पावर प्ले जरूर है। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच कमल थैंक यू सो मच। हमने बहुत सारी हमें इंपॉर्टेंट टिप्स दे दी हैं। अगर आप एक्सटेंशन क्रोम में यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें डिलीट कर दें, और वो एक्सटेंशन की एक लिस्ट है, कोई 15-16 के करीब है, और दूसरा अपने पासवर्ड फौरी से चेंज कर दें। और आई थिंक आपको हर 3 महीने बाद, पहले तो 6 महीने बाद कहा जाता, हर 3 महीने बाद पासवर्ड चेंज कर लें। अपने टूथब्रश के साथ साथ अपने पासवर्ड भी चेंज जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये याद रहेगा लोगों को। जितनी तेजी से आप टूथब्रश चेंज कर रहे हैं उतनी तेजी से पासवर्ड भी चेंज करें। और हमें भी काफी देर से याद करा रहे हैं कि ब्रेक ले लें। कमल का थैंक यू एंड ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और हेल्थ इश्यूज ज़रूर हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज अब जितनी अवेयरनेस हेल्थ के बारे में आ गई है उससे फ़ायदा उठाया जाए, बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। तो क्यों ना हम भी डिस्कस करते हैं। मामला सर्दियाँ होती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो लोगों को मुख्तलिफ अमराज हो जाते हैं, सीजनल फ्लू हो जाते हैं। लेकिन एक मसला और होता है, वो ये होता है कि लोगों को हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ लोगों की जो पुरानी चोट है वो दोबारा से दुखने लगती है। तो भाई ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह, क्या ये मौमर अफराद में ज़्यादा होता है या हर कोई इसका शिकार? यहाँ पर तो वो मसला है ना कि जब जब सर्द हवा चली, दिल ने तुझे याद किया, ये दिल ने दर्द को याद किया, जो दर्द कहीं ना कहीं से आके बस जाता है। मतलब पुराने जख्म हरे हो गए, यहाँ तो हड्डियों में भी दर्द शुरू हो गया। तो उसकी कई जो है लोगों को क्रेडिट जाता है कई चीज़ों को, जिसमें हमारी सड़कों से लेके बाकी चीज़ों से लेके और फिर हमारे अपने अमाल भी होते हैं, लाइफस्टाइल जो है, रूटीन है डाइट का वो। तो डॉक्टर नदीम आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब फॉर योर टाइम। देखिए आज जब भी कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन या कोई इस तरह के फिजियोथेरेपिस्ट या कुछ ऐसे शख्सियत आते हैं, उसके बाद ना हम फौरन अपना पोस्चर सही कर लेते हैं हम, वरना हम थ्रू आउट अजीब गरीब पोस्चर में बैठे होते हैं। अकड़े अंदाज में नदीम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? देखिए हमारा पोस्चर कितना सही है। ये मुझे बताइए कि भाई ये सर्दियों में ही क्यों ये जो दर्द होते हैं ये क्यों जागते हैं, या ये शायरी भी जागती है और दर्द भी जागता है? मैंने थोड़ा तड़का भी लगाया शायरी का। देखिए जहाँ की सर्दियों का जिक्र है तो उसमें पहली तो 2-3 बेसिक चीज़ें आ जाती हैं जो आपको हर दफ़ा सुनने को मिलती हैं। जी खून की रगें सिकुड़ जाती हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, इससे सर्कुलेशन कम हो जाती है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे अहम और रूटीन चीज़ है जो कि हमारे हाथ में होती है, जो हम लोगों की गलत आदतों से समझने वो आता है फिजिकल एक्टिविटी। सबसे अहम चीज़ जो होती है फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो आपकी डैमेज हो जाती है। जिस तरह रगें सिकुड़ती हैं, हम खुद भी अपना आपको सिकुड़ लेते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप लिहाफ में घुसे, आपकी मसल एक्सरसाइजेस तो हो ही नहीं रही, जॉइंट आपकी मोबिलिटी तो हो ही नहीं रही, तो उससे पेन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरा, जहाँ तक सर्दियों के साथ इसको हम लिंक करते हैं तो उसमें हमारे जो नर्व हैं, जो हमारे समझ लें मैसेंजर हैं पेन की दिमाग तक जाने में,
وہ اوور سینسٹیو ہو جاتی ہیں. اچھا, اوور سینسٹیو ہو جاتی ہے جس سے تھوڑا بہت درد ہم کو زیادہ محسوس ہوتا ہے. دوسری چیز جو آپ نے بتائی کہ اولڈ ایج یا اس میں اولڈ ایج میں اصل میں پری ڈسپوزنگ فیکٹر بھی بہت آ جاتے ہیں جو کہ بیسک لائف میں بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. آرتھرائٹس ہے, ڈائبٹیز ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ پری ڈسپوز کرتی ہیں, ہر چیز کو سیویئر کر لیتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا ایکسرسائز نہیں کرتے لوگ, زیادہ لیتھارجک ہو جاتے ہیں, ویدر کا بھی اثر ہوتا ہے, لیکن اسٹریچنگ تو کی جا سکتی ہے, اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ بیڈ پہ لیٹے اسٹریچنگ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ خود پیاس نہیں لگتی ہے سردیوں میں, آپ کو پتہ ہے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ نہیں کرتے. ری ہائیڈریشن سے آپ کی بہت سے آپ کا سینیول فلوئڈ ہے, یہ تو بڑی گہری باتیں شروع ہو گئیں کہ جوائنٹ میں جو آپ کا فلوئڈ ہے یا آپ کی کارٹلیج بون ہے کہ جو کہ جوائنٹس کو بناتی ہے, اس میں تقریباً 50 to 40% پانی ہوتا ہے. جب آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے, پانی کی کمی ہوگی, تو آپ کی جو کشن ایکٹ کرتا ہے بٹوین دا ٹو جوائنٹس, آپ کا ایک اسٹرکچر وہی ڈرائی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میں ایک جگہ دیکھ رہی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ ہائیڈریٹڈ ہیں, ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں. یہ جو نکلز ہوتے ہیں آپ کی, یہ جو اسکن ہے, اس کو ایسے پریس کریں تھوڑی دیر, پنچ کریں اور پھر اسے چھوڑ دیں. جتنی جلدی یہ اپنی پوزیشن پر آ جاتی ہے, اس کا مطلب آپ ہائیڈریٹڈ ہیں, اور اگر یہ ویسے ہی رہ جاتی ہے تو آپ ڈی ہائیڈریٹڈ. اور دوسرا یہ کہ اس سے آپ کو یہ تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں لیکن یہ سمٹم یہ اس وقت آتے ہیں جب انسان بہت سیویئر ہیڈ ہو رہا ہے, آپ کو بہت لوز موشن ہو گئے ہیں, وامٹنگس ہو گئی ہیں, آپ کو کوئی قسم کی النس ہو گئی ہے, اس میں جا کے اس قسم کے جو ہے سمٹم یا سائن ڈیولپس ہوتے ہیں. ایک دن میں یہاں پہ دفتر سے نکلا, مجھے کچھ کام نمٹانے تھے, اس کے بعد مجھے یاد آیا شام کو جا کے کہ میں صبح سے لے کے ایک گلاس پانی نہیں پیا, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مجھے سر میں درد, تو پھر اور کافی ایسے مطلب کھچاؤ مسلز میں ہوا, پھر میں نے پانی جا کے پیا. آپ کے ساتھ دیکھ لیں نا پانی کا یورک ایسڈ, اب ہر ایک کو رٹا ہوا ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ ہے, لال گوشت بنا کیا ڈاکٹر نے کھانے کے لیے. مین اس کا ریزن تو ڈیہائیڈریشن ہے. آپ اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ نہیں کریں گے تو جتنے کرسٹلس ہیں یورک ایسڈ کے, آپ کے نرو اینڈنگ میں ڈپازٹ ہوتے چلیں گے, جوائنٹ میں ڈپازٹ ہو جائیں گے. ایک چیز سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کھانے میں, خوراک میں ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں, یہ جو مسلز میں آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو ایک وہ جوائنٹس کو ایک وہ کیا کہتے ہیں لوبریکیٹ کرنے والا جو اندر جیلیٹن ہوتا ہے, کولیجن ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ آپ کے یہ ہم چلے جاتے ہیں اب میڈیکیشنز کی طرف. یہ جو جوائنٹس میں ہوتا ہے یا اپنے جس فلوئڈ کا سینول فلوئڈ کی میرے ساتھ بات کر رہے ہیں, آپ اس کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کو یہ تو قدرتی ایک جوائنٹ میں فلوئڈ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے, یہ ہمارے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. ہیوی انٹیک آف واٹر, سب سے پہلے ہم نیچر کی بات کیوں نہ کریں, ہم کیوں بات کریں کہ آپ ہیل گن لے لیں یا ایسی چیزیں لیں کہ جو آپ کے بون کی طاقت, یہ سب کو پتہ ہوتا ہے. ہماری خواتین تو سبھی کمزور ہوتی ہیں, ہر ایک کو کوشش ہوتی ہے کہ کیلشیم لیتی رہیں. نہیں لیکن میں خوراک کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر سردیوں میں آ کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پائے وغیرہ کھاؤ یا بون بروتھ کا استعمال کرو یا اس طریقے سے بعض اوقات یخنی پیو, یا پھر یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں جیسے وہ یہ سیکنڈری طور پہ آپ کی انرجی دینے کے لیے, پروٹین لے, آپ کے ہائی پروٹین کے لیے تو یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. لیکن ڈائریکٹ ایسا افیکٹ کہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ آپ کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, آپ پائے کھا رہے ہو, آپ یہ گوند کا حلوہ بنا کے کھا لو, دس ربش, کچھ نہیں. یہ آپ کی کرونک چیزیں ہوتی ہیں, یہ تو لانگ لاسٹنگ اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ آپ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتے ہیں, آپ سوچتے ہیں ہم نے بھی پائے کھا لیا, ہمارے گھٹنے مضبوط ہو گئے. تو سم ٹائمز آپ اوور ویٹ ہیں تو یہ بھی آپ کی ہڈیوں پہ اثر ڈالتا ہے. دیکھیں اسی کی بات بتا رہا ہوں, آپ کے جب اوور ویٹ ہے نا تو آپ کا پورا جوائنٹ پہلے ویٹ بیک پہ آتا ہے, پھر ہپ پہ آتا ہے, پھر نی جوائنٹ پہ آتا ہے. اچھا نی جوائنٹ ہمارے ویک جوائنٹ ہیں کیونکہ اس میں مسل پاور کم اللہ تعالیٰ نے, جس کے لیے ہمیں آپ نے سنا ہوگا اسٹیٹک کوارٹس. وہ اسٹیٹک کوارٹس وہ ایکسرسائز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ران کے مسلس کو مضبوط کرتی ہیں. اچھا وہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی فزیوتھراپسٹ کی, یہ آپ گھر پہ بیٹھ کے بیڈ پہ بیٹھ کے آپ آرام سے 5 منٹ میں یہ اسٹیٹک کوارٹ کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کا روٹین بنا لیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ 10 سال کے بعد آپ کے جوائنٹ کی موومنٹ میں کوئی پین ہوگا نہیں. اٹ از ناٹ ڈیپینڈ اپان دا ایج, یاد رکھیں ہمیشہ. سوری بالکل بالکل. ہم لوگ اس پہ اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں نا کہ جی ایج کے ایشو ہے, بڑے ہو گئے. ایج کا ایشو ہم خود بناتے ہیں. ایک ینگ بندہ 40 سال کا ہو سکتا ہے اور ایک جو ہے 40 سال کا بندہ 20 سال کا ہوتا ہے. خود اپنی فزیکل ایکٹیویٹی سے اپنے وہ مسلس
جو کہ جس کو جوائنٹ کی پرابلم ہے وہ مسلس کو اسٹرانگ کر کے آپ کی پیمنٹ خود ختم ہو جاتی ہے. تو ہم سب سے پہلے ہم خود کو کیوں نہ دیکھیں کہ ہماری کیا ہے, ہم کس طرح بیٹھتے ہیں, کس طرح اٹھتے ہیں. یعنی آج 10 سال پہلے جو لوگ 40 میں ہیں اگر وہ ابھی سے شروع کر دیں تو 50 سال میں نہیں یہ 5 اتنا لمبا ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سوچ کے اگر لائف گزاریں کہ اگلے ہمیں 5 سال کے بعد ہمیں لائف کیسے گزاریں گے, تو اپنا روٹین بنا لیں. دن میں 5 منٹ کے لیے جب بستر سے سو کے اٹھیں آپ کوارڈیسیپس کی ایکسرسائزز کر لیں. ہاں ایسا ایسا خود ہی آپ کے مسلس پاور اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے. آپ کر سکتے ہیں لیٹے لیٹے. جی بالکل. آپ اگر ویٹ کم نہیں کر پا رہی, ویٹ آپ کا ویٹ اور مسلس پاور دونوں ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہو گیا, آپ کے کوارڈیسیپس اسٹرانگ ہو گئے تو آپ کا نی جوائنٹ نہیں ہوگا پین. آپ ویٹ بھی کم کریں, اچھی بات ہے, تاکہ آپ ہمارا مقصد کیا ہوگا کہ جوائنٹ پہ نی جوائنٹ پہ پریشر کم ڈالنا. اور ویٹ کم کرنے کا یہ مطلب نہیں آپ اسکنی ہو جائیں. آئیڈیل ویٹ جو کہ آپ کی ہائٹ کے حساب سے ہے وہ ویٹ اگر آپ رکھیں تو آپ بہت اچھے. اور ایک چیز میں بھی ایڈ کروں گا سر, آپ اس سے اگری کریں گے آئی ہوپ کہ انسان جب بھی ویٹ پٹ آن کرتا ہے, یعنی کہ اگر آپ کا وزن ایک دم 60 کلو سے 80 کلو ہو گیا تو وہ آپ کی اپر باڈی پہ آئے گا, لیکن نیز آپ کے وہی رہیں گے, یعنی کہ ان نیز کو وہ وزن اضافی بیئر کرنا پڑے گا. بالکل بالکل آپ یہی بولا کہ آپ نے ہتھوڑے کی وہ پاور بڑھا دیا, لیکن وہ جو وہ نازک جگہ کا وہ رکھا. تو یہ آپ کی باڈی کا اسٹرکچر آپ صحیح مینٹین کریں تو یہ ایج وغیرہ چیزیں زندہ رہنے کے لیے کھائیں اور کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں. چلیں جی, تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو المیہ تھینک یو سو مچ سر. ہم ساتھ ساتھ اصل میں میچ میں بھی کافی انٹرسٹڈ تھے اور میں اور صدف تو صبح پریڈکٹ کر چکے تھے کہ ہم ہار جائیں گے. کیا ہوا بھائی؟ چلو جی پاکستان میچ ہار گیا جی. تھینک یو سو مچ. آپ بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. بس اب کیا دیکھنا ہے, جو ہم نے پریڈکٹ کیا تھا, لیکن اتنی جلدی پرفارمنس کیا رہی ہے. چلیں جی, آپ سے اجازت, میں خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.